أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. المتقين نبينا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لہ بإحسان الی یوم الدین. ہمارے پاس وقت کی کمی اور آپ کے پاس اس سے بھی تنگ، لہذا ہم فوراً آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور آج کا موضوع انتہائی دلچسپ اور مفید، جس کی ضرورت ہر خاص و عام مرد و زن خرد و کلام کو ہے، اور وہ موضوع ہے تعویذ، گنڈا یا اس قسم کی دیگر وہ چیزیں جن کو وہ لوگ بھی جو ناجائز سمجھتے ہیں لیکن جب ذاتی مسئلہ آتا ہے تو مجبوری کے بہانہ بنا کر استعمال کرتے ہیں. اسی موضوع پر آج کا خطاب ہوگا، اور خطیب جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے محترم بھائی سید معراج الدین ربانی والد اسماعیل رحمہ اللہ والدین کے، اور یہ حفظہ اللہ فجزاکم اللہ وإیاہ خیرن. اور موضوع جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں اور وقت بھی ہمارے پاس کوئی زیادہ نہیں ہے. ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام
اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 28 جمادی الاول 1428 ہجری مطابق 14 جون سن 2007 عیسوی کے اس اجلاس عام میں یا جلسے عام میں جس موضوع پر مجھے ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے تعویذ اور گنڈے کی دینی حیثیت۔ اسلام کی نظر میں تعویذ اور گنڈے کا کیا مقام اور کیا مہتو اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس تعلق سے اپنے بندوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو کن باتوں کی تعلیمات دی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اور اس کے مضرات اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے مفاسد کیا ہیں، اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ نہایت ہی کوششوں اور محنتوں اور انتھک جد و جہد کر کے اس طرح کے پروگرام کرواتے ہیں اور اس کے اوپر مصاریف بھی کافی ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ رب العزت ان تمام سب اخوان جو اس طرح کے پروگراموں کے ترتیب دینے میں، کرنے میں اور کروانے میں شریک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت دامے درمے قدم سخنے جس طرح سے بھی لوگوں نے تعاون کیا ہے، اللہ عز و جل انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے جلسے اور اس طرح کے اجلاس بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات کا بھی میں دل کی گہرائی کے ساتھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے اور آپ حضرات یہاں پر بیٹھ کر قرآن و سنت کی فضا میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے اٹھنے بیٹھنے اور یہاں پر رہنے کی توفیق، بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیو، قرآن کریم کی جو آیات پڑھی گئی ہیں، اللہ عز و جل نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو گے تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے گروہ در گروہ نہ بنو۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کریم میں جو باتیں نازل فرمائی ہیں اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس قرآن میں ظالموں کے لیے صرف خسارہ ہی خسارہ ہے جو اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں کسی بھی طرح سے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ جسے چاہے معاف فرما دے، جس کے لیے چاہے معاف فرما دے، اور جو شرک کرتا ہے یا جو شرک کرے گا اللہ فرماتا ہے اس فقد افترا اسما عظیما، اس نے بڑا ہی عظیم گناہ یا بہتان اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر باندھا ہے اور بڑا ہی عظیم اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وقت کی قلت کی پیش نظر زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اپنے اس موضوع کو رکھنے کی کوشش کروں گا اور آپ حضرات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ پروگرام ہوتے اسی لیے ہیں کہ الحمدللہ مختلف الجوانب موضوعات آپ کی خدمت میں رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ کی اصلاح ہر طرح سے، عقائد کے تعلق سے، اخلاقیات کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، ہر دنیاوی دینی ہر طرح کے تعلقات آپ کے سدھریں اور صحیح ہوں۔ اسی لیے جو ہے یہ پروگرام رکھے جا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل بہرحال کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تھوڑا سا آپ اور کھسک آئیں، ادھر جگہ کافی ہے پیچھے، اور ہمارے بہت سارے اخوان جنہیں میں دیکھ رہا ہوں آ رہے ہیں اور ان کے پاس ان کو جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، تو یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آ جائیں تاکہ یہ جگہ خالی ہو جائے۔ بہت سارے تقریباً 10-15 آدمی بیٹھ سکتے ہیں اور باہر گیلریوں میں بھی لوگ ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اپنے بھائیوں کے لیے جگہ دیں، اللہ رب العزت آپ کو جگہ دے۔ ادھر کافی جگہ ہے، اسٹیج پر بھی بیٹھ جائیں، ادھر بھی بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، کوئی کرسی پہ ہو کوئی نیچے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں بھی جگہ خالی ہے، یہاں بھی آ جائیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بہرحال مکتب والوں کو اللہ توفیق دے کہ اس سے بھی بڑی آفس بنانے کی اور ہال بنانے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دعا کرو اور تعاون بھی کرو، آپ حضرات بھی تعاون کرو۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ تعاون صرف سعودی ہی کرے، مطلب پیسوں کے ذریعے، مالوں کے ذریعے، بلکہ ایسے سینٹرز میں ہمیں بھی اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، اور تاکہ یہاں یہ اتنا وسیع ہو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ سنیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، جب تک بیٹھیں اطمینان کے ساتھ بیٹھیں
اور اپنے موبائلس جو ہے نا وہ آف کر لیں، آن نہ کریں، تاکہ ہمیں سنانے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ کو بھی سننے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، وقت ہمارا ہے، رات ہماری ہے، آپ ہمارے ہیں، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل جمعہ بھی ہے، چھٹی بھی ہے سب کی، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے اجلت میں کوئی چیز رہ جائے، کوئی بات رہ جائے تو وہ ذرا موضوع نہیں ہوتی، اچھی چیز نہیں ہوتی۔ بات مکمل ہو، کافی ہو، شافی ہو اور اچھی ہو تو زیادہ مناسب ہوتی ہے، اور آپ حضرات دل جمعی سے سنیں گے تو ہمیں سنانے میں بھی ذرا مزہ آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے جانے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم جو لوگوں کی فلاح اور لوگوں کی بہبودی کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا، وہ قرآن جو انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام اور ہدی للناس کا پیغام لے کر کے آیا کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ قرآن جو حق و باطل میں فرق پیدا کرنے کے لیے الفرقان بن کر کے آیا تھا، وہ قرآن جو لوگوں کے دلوں کو شیطانی وسوسوں کی گندگیوں اور شیطانی وسوسوں کی آلائشوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے نور ایمانی سے منور اور مجلہ اور روشن کرنے کے لیے آیا تھا، جو شفاء لما فی الصدور بن کر کے آیا تھا۔ افسوس آج ہمارے معاشرے اور آج ہمارے ماحول میں اسے ٹونے ٹوٹکے، تعویذ اور گنڈے، اور اسی طرح سوئم، تیجے، 40ویں، اور اسی طرح برسی، اور اسی طرح قرآن خوانی اور مردوں پر پڑھنے کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے، جو نہایت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ وہ قرآن جو ایک انقلابی پیغام بن کر کے انسانوں کے درمیان انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا تھا، آج اس کے نام پر تعویذ اور گنڈوں کی دکانیں کھولی جا رہی ہیں اور ہمارے یہاں کھلی ہوئی ہیں، اور یہودیوں کی طرح اس امت کے اوپر تعویذ، یہودیوں کی طرح اس امت کے برے علماء اور بدطینت علماء اور پیر اور بڑے بڑے اپنے آپ کو فقیہ ملت اور فقیہ الامہ یا حکیم الامت اور شیخ الحدیث اور حضرت ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت اور قطب عالم حضرات بھی کتاب اللہ کی آیتوں کا سودا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی اچھی بات روایت کری ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب یعنی اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو، بعض لوگوں کو سربلندی عطا فرماتا ہے اور وہیں بعض لوگوں کو اسی کی وجہ سے ذلیل بھی کرتا ہے۔ یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، اور یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ بعض لوگوں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے عزیزو، امت محمدیہ کے زوال اور اس کی پستی اور اس کے نخبت کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے علل ہیں، لیکن اس کی بربادی اور اس کی ذلت و خواری کا ایک اہم اور بنیادی سبب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شرک باللہ بھی ہے۔ آج یہ امت قدم قدم پر شرک و بدعت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف بہت کم پڑتی ہیں۔ لوگوں کی نظریں چوریوں پر، ڈکیتیوں پر اور اسی طرح فحاشیوں پر، زناکاریوں پر، بے حیائیوں پر اور اسی طرح بہت سارے دوسرے اخلاقی جرائم پر پڑتی ہیں، لیکن شرک جیسا بھیانک اور خطرناک جرم جو اللہ کے ہاں نہایت ہی خطرناک، بلکہ ان شرک لظلم عظیم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شرک یہ نہایت ہی خطرناک ظلم ہے، اس کی طرف بہت کم لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں۔ جہاں اور بہت سارے اسباب اس کی ذلت و بربادی کے ہیں، وہیں پر یہ ذلت و بربادی کا ایک نہایت ہی خطرناک اور بھیانک اور بڑا سبب شرک باللہ اور بدعت ہے۔ شرک اور بدعت میں یہ امت مبتلا ہوتی جا رہی ہے اور کثرت کے ساتھ مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی بربادی کا سبب ان کی تعداد میں قلت یا ان کی تعداد میں کمی نہیں، نہ ہی مسلمانوں کی بربادی کا سبب علمی اور اقتصادی اور معاشیات کے معاملے میں پستی یہ بھی نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی صحیح سمجھ سے دوری اور دین اسلام سے روگردانی اور دین اسلام سے اعراض اور اس سے چشم پوشی، یہ اس امت کی پستی اور اس کی نقمت کا ایک بنیادی سبب ہے۔ چنانچہ صحیح دینی علم اور صحیح تربیت اور صحیح گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے آج مسلمان
जहालत में मुब्तला होकर तवहुम परस्तियों के अंदर मुब्तला है। जहालत की वजह से पीर परस्ती, अकाबिर परस्ती, शख्सियत परस्ती, अंधी तकलीद और ज़ोफ़ और ईमानी कमजोरी का वो शिकार हो चुका है। और ये एक ऐसी भयानक और खतरनाक बीमारी है जिसने उम्मत मुस्लिमा को शिर्क व बिदात के अंदर लथपथ कर दिया है। और आज तावीज़ और गंडे, झाड़ और फूंक के तरीके, और इसी तरह आसेब, जिन और भूत प्रेत से निजात, और इसी तरह से बलाओं और मुसीबतों से गुलू खलासी, और इसी तरह इश्क व मोहब्बत में कामयाबी, बीमारियों से शिफायाबी, रोजियों में बरकत, मुकदमे में जीत, तिजारत में बरकत, औलाद की आरजू और तमन्ना, और मुस्तकबिल की खबर, और इसी तरह दुश्मन से निजात और दुश्मन को पसपा करना, और इसी तरह जिन्नों को कब्जे में लेकर उनसे काम लेना, और न जाने कैसे कैसे खुराफात हैं जिनके इश्तिहारात और जिनके अखबारात पोस्टरों में, हैंडबिलों में, पम्फलेटों में, और अब तो हद हो गई कि टेलीविजनों में भी बाकायदे इसको दिखाया जाता है कि अगर रोजी में बरकत चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, आप हमसे राब्ता करें, इस्तिखारे करवाएं, फलानी तावीज़ करें, फलाने गंडे करें, फलाना ये करें। अब तो बाकायदे टेलीविजन का भी इस ताल्लुक से सहारा लिया जा रहा है। और मैं पूछना चाहता हूँ अपने माशरे और अपने मुल्क और अपने समाज के उन दीनी ठेकेदारों से जो अपने ऊपर इल्म का या आलिम दीन का लेबल लगाकर और लेबल चश्मा करके और अपने जमात के और अपने मुस्लिम उम्मह के बड़े बड़े अमीरों और इसी तरह सदरों, सेक्रेटरियों, नाजिमों और जमात के मौलवियों से कि आखिर इन दुनिया परस्त जोहला को और इन दुनिया के पुजारियों को जो उलमा का लिबादा ओढ़े हुए हैं, जो अपने आप को हजरत जी ही नहीं बल्कि अपने आप को आला हजरत कहलवाते हैं, अपने हाथों को चुमवाते और अपने पैरों तक को चुमवाते हैं और सजदे करवाते हैं, जो उम्मत के हकीम और हदीस के शेख कहलवाते हैं, कि आखिर इन्हें ऐसी जुर्रत कैसे हो गई कि ये इतने धड़ल्ले और इतनी दीदा दिलेरी के साथ अपनी दुकानें चमका कर बैठे हैं और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और कोई इनके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकता, उठाने की जुर्रत और हिम्मत करता है, और इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता है। आज ये कुरान फरोश, कुरान को बेचने वाले, कुरानी तावीज का हवाला देकर परेशान हाल और कमजोर अकीदे के मुसलमानों को और आवाम को बेवकूफ बनाकर दोनों हाथों से उनकी जेबों से रकमें ऐंठते हैं, और हमारे अकाबिर खामोश तमाशाई बने हुए तमाशा देख रहे हैं। क्या इन पीरों और इन सज्जादा नशीनों और इन मौलवियों और इन खलीफाओं के इस तावीज़ों के कारोबार से अकीदे तौहीद मजरूह नहीं हो रहा? क्या लोग शिर्क के अंदर नहीं डूब रहे? क्या इन पीरों के इस अमल से ज़ाते इलाही पर तवक्कुल, अल्लाह अज़्ज़ व जल के ऊपर एतमाद और भरोसे को ठेस नहीं पहुंच रही? क्या इससे नुज़ूल कुरान का जो मकसद था, कुरान उतरने का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकसद बतलाया है, वो मकसद फौत नहीं हो रहा? क्या इससे कुरान अज़ीम की तौहीद नहीं हो रही? क्या कुरान अज़ीम का तमस्खुर और मजाक इससे नहीं उड़ाया जा रहा है और इससे कुरान अज़ीम की बेइज्जती नहीं हो रही है? ये वो सवालात हैं जो जवाब चाह रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि वो इदारे और हमारे मुल्कों के वो मदरसे जिनमें हम चंदे देते हैं, जिन्हें हम अपने सदकात और खैरात से जिनका ताउन करते हैं, वो उलमा, वो दीनी ठेकेदार जो लोग इदारे चलाते हैं, मदरसे चलाते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा दीन का दाई और अपने आप को दीन का दिफा करने वाला वो लोग समझते हैं, और दीन के ठेकेदार अपने आप को समझते हैं, जबकि वो दीन के दाल और तबलीग की सत्ता से भी वो नावाकिफ हैं और बज़ाहिर वो रोज़ा और नमाज की दावत देते हुए नजर आते हैं, मगर उनका दामन भी, मेरे अजीजों और दोस्तों, बड़ी अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों का दामन भी इस मामले में दागदार है, और उनके इदारों से, मदरसों से, दारुल उलूमों से फरागत की सनदें लेकर और आलमियत की सनदें और सर्टिफिकेट्स लेकर हाथों में लेकर कमर्शियल अंदाज में लोग तावीज़ और गंडों का भरपूर धंधा करते हैं और बाकायदे दुकानें खोल करके वो लोग उम्मत को गुमराह कर रहे हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि ये बेचारे जाहिल मुसलमान मर्दों और औरतों पर उनका क्या असर होता होगा। बगदाद और कूफा के राफजी और शियों के उन फितनों ने जो हरूफ अबजद की जिन्होंने बुनियाद डाली, ये बात अहम है, इसको समझिए, और फिर उन्हीं आदाद के सहारे अबजद, हवस, हुत्ती, कलिमन, उसके उन्होंने नंबर बनाए, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, दाल, हा के, उन्हीं आदात के सहारे तावीज़ भी बनाए, और इस तरह पूरी फितना सामानियों के साथ उम्मत मुस्लिमा के जिस्म में इन आदात को दाखिल किया गया। चुनांचे आज कहीं पर आप देखेंगे नक्शे सुलेमानी नाम की किताब राइज है, कहीं पर शमे शबिस्ताने रजा के नाम से किताब बेची जा रही है, कहीं आमाले कुरानी के नाम पर कुरान का नाम लेकर के खुराफात
اور شرکیات کی دعوت دی جا رہی ہے، کہیں خزینہ عملیات ہے، تو کہیں دلائل الخیرات ہے، تو کہیں پنج سورہ ہے، تو کہیں سورہ رضویہ ہے، کہیں سورہ غوثیہ ہے۔ غرض مختلف کتابیں نقوش اور گنتیوں کی شکل میں لکھی گئیں اور چھپی، جنہیں دین کے پیشہ وروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے شکم اور پیٹ کو بھرنے کا ان کتابوں کو ذریعہ بنایا۔ ہمارا اس تعلق سے کافی رشتہ رہا ہے اور میں اپنے تجربات کو میں جانتا ہوں، لیکن میں انہیں پیش کر کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ ہم بھی کسی زمانے میں جب تعویذوں کی سوداگری کرتے تھے پیر کے ساتھ، جبکہ ہم بچے تھے، ہم کیا سوداگری کرتے تھے، لیکن ہم ایک ذریعہ تھے، باقاعدہ 2-2 3-3 پیسوں میں ایک زمانے میں تعویذیں لکھایا کرتے تھے، نقشے بنا کر کے، یا جبریل یا میکائیل یا اسرائیل یا اسرافیل، ایک تعویذ کے 2 تعویذ بناؤ تو 5 پیسے، اس کے بعد جب تھوڑی اور 1 سال گزرا تو ایک تعویذ بنانے کے 5 پیسے ایک تعویذ کے دینے لگے، اور اس کے بعد جب اس نے پیر نے دیکھا کہ اس میں بھی خسارہ ہے تو اس نے باقاعدہ تعویذ کا ٹھپا ہی بنوا لیا، کہا کچھ نہیں، ٹھپا مارو اور لوگوں کو اس طرح سے تعویذ دو۔ وہ پیسے بھی نہیں دیتا تھا، پہلے تو 5-5 10-10 روپے مل جاتے تھے ہفتے میں، لوگ طالب علم کما لیتے تھے، لیکن اب وہ بھی اس نے ٹھپے بنوا لیا مہر لگوا کر کے، اور اس میں مزار کی چادر اور مزار کی مٹی اور ایک کیل ہوتی تھی، وہ کیل اس کو باندھ کر اور مزار کی چادر اوپر لپیٹ کر اور ایک دھاگا لپیٹ کر اس کو باقاعدہ کلو کے حساب سے باقاعدہ ہم لوگ بنا کر کے رکھتے تھے، اب جو کوئی آتا اس کو دیا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ، اور میں یہ اس سلسلے میں آپ حضرات ہوشیار ہیں اور جانتے ہیں کہ میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ اور باقاعدہ ہم ہی نہیں بلکہ بہت سارے بچے اور عورتیں بھی اس کو لکھتے تھے، تو باقاعدہ تقسیم ہوتا تھا، وہ پاک ہوتے تھے کہ ناپاک ہوتے تھے، وہ باوضو ہوتے تھے کہ بے وضو ہوتے تھے، یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ بچے جب لکھیں گے تو کن حالاتوں میں ہوں گے، اور عورتیں لکھیں گی پیسوں کے لیے تو کیا کیا کریں گی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام روزی کھا کر کی گئی عبادت قیامت کے دن منہ پر مار دی جائے گی۔ حرام روزی کھا کر جو عبادت کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن منہ پر مار دی جائے گی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ تعویذ گنڈے کرنے والے پیر اور مولوی یا سجادہ نشین ہمیشہ مالداروں کو پھانستے ہیں، ہمیشہ غریبوں کو اتنا نہیں پریشان کرتے، یہ مالداروں کو پھانستے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے انہیں اپنا مرید یا اپنا معتقد بنا لیتے ہیں، اور پھر ان مالداروں کو دیکھ کر بیچارے جاہل غریب عوام بھی ان کے جالوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی سنا گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بڑے پاک باز ہیں، بڑے متقی ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ حضرت تعویذ دیتے ہیں لیکن اس کا معاوضہ نہیں لیتے۔ حضرت صبح سے لے کر شام تک تعویذ بانٹتے ہیں لیکن اس کا معاوضہ 1 پیسہ نہیں لیتے۔ یہ قاری صاحب ہیں، وہ فلاں حافظ صاحب ہیں، وہ فلانا مفتی صاحب ہیں، یہ حضرت شیخ الحدیث ہیں، یہ حضرت صاحب ہیں، یہ حکیم الامت ہیں، یہ صوفی صاحب ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ قطب عالم ہیں۔ یہ معاوضہ نہیں لیتے بلکہ خدمت خلق کرتے ہیں، فری میں لوگوں کو تعویذ بانٹتے ہیں۔ ان کے دل میں امت کا درد ہے، اس لیے یہ نذرانے وغیرہ قبول نہیں کرتے بلکہ ان کو ٹھکرا دیتے ہیں، نہیں ہم فی سبیل اللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بات اکثر یہ جاہل غریب عوام جو ہے نا، وہ ان لوگوں سے ایسی باتیں سننے میں اکثر آتی ہیں۔ اس جاہل کو پتہ نہیں کہ ابے تو غریب ہے، تو کتنا دے گا اس پیر کو ایک تعویذ کے اوپر؟ 100 روپے، 200 روپے، 10 5، تو کتنا دے گا اس کو؟ حضرت کا اس 10 5 روپے یا 200 100 200 500 سے کیا بننے والا ہے؟ حضرت کو پتا ہے کہ اور یہ صوفی جی کو معلوم ہے کہ ان کے مخبر اور ان کے حوالی اور موالی اور ان کے در پر بیٹھنے والے سب پتہ لگا کر صوفی صاحب کو پہلے بتلا دیتے ہیں کہ آنے والا بندہ کس پوزیشن کا ہے، غریب ہے، اور پھر ان کے لباسوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کس حیثیت کا ہے۔ وہ فوری طور پر وہاں خبر ہو جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں غریب ہے تو اس کو لے جاؤ، ہم خدمت خلق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ لے جاؤ۔ اور اگر مالدار ہے اور اس نے اگر کچھ نذرانے بھی دیے تو فوراً آنکھیں سرخ کر دیں، ابے ہمیں کیا تو خریدنا چاہتا ہے ایک تعویذ کے بدلے میں؟ رکھو اپنے پیسے، ہم کو نہیں ضرورت۔ لیکن اگر کوئی مالدار آتا ہے، اور ظاہر ہے مالدار جب آئے گا اور اس تعویذ سے اس کے عقیدے کے مطابق شفا مل جائے گی، اس کا فائدہ ہوگا، تو پھر وہ حضرت کے لبوں کو نہیں دیکھے گا کہ حضرت لب کھولیں تو میں انہیں عطا کروں، نہیں، بلکہ 20-25 ہزار کی گڈیاں یوں ہی سپلائی کر دے گا۔ یہی نہیں بلکہ بہترین چمکتی ہوئی کاروں میں ایسے لوگ چلتے ہیں جناب علی، باقاعدہ فلائٹوں میں سفر کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں، چمکتی کاریں ان کے گھروں کے سامنے لائن میں کھڑی رہتی ہیں، اور ان مالداروں کو لانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ عوام غریب ایڈورٹائز
ایڈورٹائزر بنے ہوئے ہیں، باقاعدے لوگوں میں اعلانات کرتے ہیں، حضرت نہیں لیتے، کچھ نہیں لیتے، حضرت فی سبیل اللہ کرتے ہیں، تو فری میں ان کا کام ہو رہا ہے، مالدار دے رہے ہیں، غریب کو فری میں بانٹا جا رہا ہے، اور مالدار تو اپنی مرضی سے ہی لا کر کے دیتا ہے۔ تو اس طرح آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام فری میں ان کے مخبر، فری میں ان کے اپنے ایڈورٹائز کرنے والے لوگ، اعلان کرنے والے، اور مالداروں کو پھانستے ہیں۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ لٹیرے ہیں اور یہ وائٹ کالر ڈاکو ہیں، اور کتنے تو غیر قوم اور غیر مسلم ہیں ہمارے ماحول، ہمارے ملکوں کے اندر، جنہوں نے صورتیں، شکلیں مسلمانوں جیسی بنا لیں اور باقاعدے داڑھیاں رکھ لیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور موٹے موٹے تسبیحات جناب علی اپنے گلوں کے اندر لٹکائے ہوئے، اور ہاتھوں میں کنگن اور کئی قسم کی انگوٹھیاں، یہ زمرد کی، یہ فلانے کی، یہ ڈھکان، ہمیں تو نام بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی پتہ نہیں، اس کے اندر یہ تاثیر، اس کے اندر یہ تاثیر، باقاعدے پہن کر کے بیٹھتے ہیں، اور مالا والا تو وہ ہوتے ہیں اصل میں کافر، لیکن ان کو سودا کرنا ہوتا ہے، ان کو جو ہے باقاعدے۔ ایک آدمی بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک آدمی ٹیکسی چلا رہا تھا، بیچارہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ ایک باقاعدے باکڑا لگا کر کے، اور جناب علی لائن لگی ہوئی ہے اس کے پاس تعویذوں کی۔ کہا بھائی تو ٹیکسی چلا رہا تھا، تو نہیں یہ؟ کہا بھائی صاحب ٹیکسی چلا رہا تھا، کتنا ملا تھا؟ 100-200 ملتا تھا، اس کے اندر تو اپنے بچوں کا خرچہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ تو بولے پھر کیا ہوا؟ بولے میں نے دیکھا ایک پیر صاحب کے یہاں تو اچھی خاصی بہترین بھیڑ لگی رہتی ہے، میں نے بھی سوچا یار پیسہ کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، بخلاص میں نے بھی باکڑا لگا لیا اور تعویذ کا دھندا شروع کیا۔ آج تم میرے خلاف بھی بولو گے، یہاں لوگوں سے کہو گے بھی یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے تو تم کو جوتے ماریں گے لوگ، یہ تو ہمارے حضرت ہیں، یہ ٹیکسی ڈرائیور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ حالات ہیں جناب علی، اس طرح سے لوگوں نے باقاعدے جو ہے لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں پر جانے کے بعد کتنے غریب عورتیں اور کتنے غریب لٹتے ہیں اور اپنی حلال کمائیاں جا کر کے خرچ کرتے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں، سنو، کتنے مسلمان ہیں جن کی بہو بیٹیوں کی عصمتیں لٹتی ہیں ایسے دروں پر جا کر کے، لیکن وہ مجبور ہیں، اپنی زبان نہیں کھول سکتے، وہ اگر کہیں گے تو الٹا ان کو چاپ لگے گی، الٹا ان کو تھپڑ پڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، حضرت تو اتنے بڑے بلند بالا ہیں ولی۔ اور ہمارے ہاں ایک مزاج اور بھی ہے کہ جو تعویذ اور گنڈے کرتے ہیں، پلیتے کرتے ہیں، اور یہ انگوٹھیاں اور یہ دوپٹے اور ہرے پیلے لال کپڑے اور جناب علی ہری پگڑیاں باندھ کر کے، اور یہ سب جو کرتے ہیں، یہی ولی اللہ ہو سکتے ہیں، انہیں ولایت کا مقام حاصل ہوتا ہے، باقاعدے ان کو ولی اللہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر آپ ان کے خلاف بولیں تو آپ کی تو حالت خراب ہو جائے گی، آپ تو زمین کے اوپر آپ کو لہو لہان کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال کتنی عصمتیں لوٹی گئیں، کتنی عزتیں لوٹی گئیں، اس کی تو ایک داستان ہے بہرحال، اور کتنی لڑکیوں کو پھنسایا گیا تعویذ اور گنڈے، اور اس طرح سے لوگوں نے باقاعدے کیا کیا۔ اور صحیح کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ کیا گزری جو ایک پردے کے عدو مانے دشمن، پردے کے دشمن، کیا گزری جو ایک پردے کے عدو رو کے پولیس سے کہتے تھے بیوی بھی گئی، عزت بھی گئی، دولت بھی گئی، زیور بھی گیا۔ بیوی بھی گئی، عزت بھی گئی، دولت بھی گئی، اور زیور بھی گیا۔ رات کو پیر آیا، مرید کے گھر میں بیٹھا، اور صبح جب ہوئی تو پتہ چلا مریدنی غائب یا بیٹی غائب، پیر بھی غائب۔ اس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے ڈھونگیوں اور ایسے شعبدہ باز لوگوں اور ایسے ایمان فروشوں کے چکروں سے محفوظ رکھے، اور یہ دعا کرو کہ خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً آج کل کے اولیاء سے، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً آج کل کے اولیاء سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسوں اور گاڑیوں اور سڑکوں پر اور گلی اور کوچوں میں لوگ قرآن کی تلاوت کر کے بھیک بھی مانگتے ہیں، قرآن کو انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے کہ آدمی قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنائے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ بہرحال قرآن پڑھ کر اس کی قیمت مانگنا، اس کی اجرت مانگنا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن آج اسی دھندے میں برے علماء مبتلا ہیں، اور وہی مولوی اور پیر ہیں جو گمراہی پھیلاتے ہیں اور لوگوں سے مال بھی لوٹتے ہیں اور ان کے ایمان پر ڈاکے بھی ڈالتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے کتنی عظیم بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کی سورہ توبہ آیت نمبر 34، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ ایمان والوں کو باخبر فرما رہا ہے، ایمان والوں کو جو مشرک نہیں ہیں انہیں باخبر فرما رہا ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے علماء اور بہت سارے عبادت گزار، لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔
لوگوں کا مال، ہاں یہ علماء اور یہ زاہد صوفی عبادت گزار لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہوں پر لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں. اللہ کی راہ پر لوگوں کو آنے، جب لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سدھرنا چاہتے ہیں، تو یہ برے علماء اور برے عبادت گزار یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں. میرے عزیزو، قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ اللہ عز و جل کے اوپر ہونا چاہیے. اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. سورہ طلاق آیت نمبر 3. تو غرض آج ہم نے اللہ کے اوپر توکل چھوڑا اور کاغذ کے پرزوں یا چمڑوں یا اسی طرح سے دوسری چیزوں پر ہمارا توکل ہوا، ہمارا بھروسہ ہوا، تو آج ہم ذلیل اور رسوا ہوئے. اور آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ حروف ابجد حوت ہوتی، یہ کوفہ اور بغداد کے شیعوں اور رافضیوں کی پیداوار. انہوں نے گنتیوں سے تعویذ لکھنا شروع کی. پھر رفتہ ہم سنیوں کے اندر یہ اس طرح کی یہ طریقے پہنچ کر خوب پروان چڑھا، اور لوگوں نے اپنے ناموں کے آگے بڑے بڑے شیخ الہند اور کیا کیا القاب لگا کر اس امت کو اعلیٰ حضرت اور فقیہ یہ ملت کے لیبل لگا کر خوب گمراہ کیا، اور اس امت کو خوب انہوں نے یہودیوں کے راستے پر ڈالا. میرے عزیزو، آؤ ایک اور حقیقت میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ یہودی تعویذ بنانے والوں کو کیا کہا کرتے تھے. یہودی جو ہمارے اور آپ کے بدترین دشمن ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ابتداءً یہودی جو تعویذ بنانے والے ہوتے تھے ان کو مربی اور امام کے نام سے پکارتے تھے، یا ربی اور امام کے نام سے پکارتے تھے. انہیں امام یا ربی کہتے تھے. لیکن بعد میں عبرانی زبان کے اندر ان تعویذ بنانے والوں کے لیے ایک خاص نام یہودیوں نے دیا جو 2 حرفوں سے مل کر بنا ہوا تھا. اور آپ کو حیرت ہوگی اور تعجب بھی ہوگا کہ میں ایک بڑی عجیب و غریب چیز سے پردہ اٹھا رہا ہوں جو آج ہمارے ہاں بڑا ہی آسان لفظ سمجھا گیا ہے اور ہر داڑھی والے کے اوپر وہ لفظ بول دیا جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ اس حقیقت کو سننے کے بعد نہ داڑھی والا اسے برداشت کرے گا اور نہ ہی آپ کو بولنا ہے انشاءاللہ تعالی. 2 حرفوں سے وہ لفظ بنا ہوا ہے. پہلا لفظ من ہے، من، اور جس کے معنی عبرانی زبان میں تعویذ کے ہوتے ہیں. اور دوسرا لفظ ہے لا، جس کے معنی عبرانی زبان میں بیچنے والا. جب من کو لا میں ملا ہوگے تو کیا ہوگا؟ من لا، جسے ہم شارٹ فارم میں ملا کہتے ہیں. تعویذ بیچنے والا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملا. سوچ لو کتنا خطرناک لفظ ہے. اوہ ملا جی ذرا سنو. تو ملا جی کیوں کہتا ہے ملا جی؟ ہم دلی میں پڑھتے تھے، وہاں پر یہ میواتی وغیرہ سب اکثر دلی میں داڑھی والے کو ملا جی کہتے ہیں. اب ہم پڑھتے تھے، اب بال کھیلنے جاتے تھے تو ایک وہ لڑکا تھا، تو بال ہم نے پھینکی تو کہا ملا جی ہم کو دیو. ہم نے کہا پنڈت جی لے، تو لے، پنڈت جی لے. تو وہ بھڑک گیا میرے اوپر. یہ سچا واقعہ میں اپنا بتا رہا ہوں. بٹلہ ہاؤس دلی کے اندر ہم پڑھتے تھے معہد میں. تو پنڈت جی لو، وہ میرے اوپر بھڑک گیا، کہتا ہے مجھے پنڈت جی کیوں کہتے ہو؟ تو میں نے کہا تو مجھے ملا جی کیوں بولا؟ تو بولتا ہے ملا جی داڑھی والے کو ملا جی کہتے ہیں. تو ہم نے کہا یار ہمارے ہاں جس کے داڑھی نہیں ہوتی اس کو پنڈت جی کہتے ہیں. تو نہ تیری غلطی نہ میری غلطی، یہ ہے سماج کی غلطی. سماج نے داڑھی والے کو ملا کہا، تو ہمارے ہاں ہمارے سماج میں بغیر داڑھی والے کو پنڈت جی کہتے ہیں، اس لیے میں تیرے کو پنڈت جی بولا. وہ چپ ہو گیا. اسی طرح سے سیم واقعہ بامبے میں محمد علی روڈ پر. یہ رمضان کا مہینہ تھا، ہم ایسے جا رہے تھے ایک دوست سے ملنے کے لیے، وہ شاید عیدی کارڈ وغیرہ سب بیچتے ہیں. تو میں وہاں کھڑے ہو کر کے کچھ کارڈ وغیرہ ایسے ہی دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا. تو مسلمان تھا وہ، اس نے کہا کہ ملا جی کیا چاہیے؟ تو میں تو تپ گیا، ایک دم لگ گئی آگ مجھے، کیوں میں جانتا تھا اس کی حقیقت کیا ہے نا. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک کارڈ میں نے پکڑا، میں نے کہا پنڈت جی یہ کتنے کا ہے یہ؟ ارے کہتا آپ کو میں پنڈت نظر آتا ہوں؟
میرا نام فلاں ہے، میں مسلمان ہوں، آپ مجھے پنڈت جی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ آپ نے مجھے ملا جی کہا، کیوں کہا؟ کہا آپ کو نہیں معلوم ہے داڑھی والے کو ملا جی کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ کے یہاں داڑھی والے کو ملا جی کہتے ہیں، لیکن میں جہاں سے آیا ہوں وہاں بغیر داڑھی والے کو پنڈت جی کہتے ہیں، تو آپ نے داڑھی صاف کری ہوئی ہے اس لیے میں نے کہہ دیا پنڈت جی۔ تو پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو یہ ایک گالی ہے، یہ یہودیوں سے آئی ہے، انگریزوں نے اہل علم کو، اہل تقوی کو، داڑھی والوں کی توہین کرنے کے لیے بجائے اس کے اب بغیر داڑھی والے کو تو بھائی صاحب کہیں گے، بھائی صاحب ذرا سنیے، اور بیچارہ داڑھی والا ملا جی ذرا سنیے، یہ کون سی بات رہی؟ بغیر داڑھی والا بھائی ہو گیا اور وہ جو ملا ہو گیا، نہیں نام معلوم ہے، تو جس طرح بغیر داڑھی والے کا نام نہیں معلوم ہے اور آپ اسے بھائی صاحب کہہ رہے ہو، ایسے ہی داڑھی والے کا نام نہیں معلوم ہے تو اسے ملا جی مت کہو، اسے بھائی صاحب کہو۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ انگریزوں نے گالی کے طور پر اہل علم کے لیے استعمال کیا، اس لیے آئندہ اس لفظ کا استعمال مت کرنا اگر تم مسلمان ہو، تم کو نہیں معلوم۔ بہرحال اس کو بھی میں نے سمجھا۔ تو یہ حقیقت ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی اللہ رب العزت وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے اپنے مسلمان کو بھائی کو یاد نہ کرو۔ اگر آپ کو نام نہیں معلوم ہے تو بھائی صاحب کہیے، ابو محمد کہہ دیجیے، ہے کہ نہیں؟ یا جیسے سعودی عرب میں جس کو لوگ نہیں جانتے محمد طاہر، آپ کتنا اچھا نام ہے، اس طرح نام سے اچھے ناموں سے ان کو یاد کرو، اچھے ناموں سے پکارو۔ لیکن ملا جی، فلانے جی، ڈھکانے جی، یہ سب چیزیں بالکل یہ کافروں اور بدیسیوں اور اسی طرح سے یہودیوں اور نصرانیوں نے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ تمام سب الفاظ نکالے ہیں۔ چنانچہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عبرانی زبان میں تعویذ بیچنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملا۔ چنانچہ ایسا امام جو توریت اور زبور کی آیات کو گنتیوں میں تبدیل کرتا تھا اور وہ ماہر ہوتا تھا، اس کو مخصوص نام ملا سے پکارا جاتا تھا، جو آج روانی میں ملا کہا جانے لگا۔ چنانچہ یہی لفظ پہلے ایران میں اور بعد میں ہندوستان کے اندر بھی دین کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے قرآن کے جاننے والے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، اور بڑے احترام کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کیا جانے لگا اور سمجھا جانے لگا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہمایوں بھاگ کر کے ہندوستان سے 16ویں صدی عیسوی کے اندر جب ایران بھاگ کر کے گیا اور نئی فوج ایران نے اس کو دی، تو اس کے اندر تقریباً اور تخت کی بازیابی کے لیے ایران سے اس نے جو ہے فوج طلب کی تھی، اس نے ہمایوں بادشاہ نے۔ تو ہندوستان جب وہ واپس آیا اور ایران نے جو اسے کمک دی اور جو اسے فوج دی، تو اس کے اندر تقریباً 50,000 ایرانی ملا تھے جو فوجیوں کے لباس میں ایران سے صرف اس لیے ہندوستان داخل کیے گئے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کو رافضی اور شیعہ بنایا جائے۔ آج جو ہمارے ملکوں کے اندر، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا بر صغیر کے اندر، یہ جو رافضی شیعہ پنپ رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، یہ اسی ہمایوں کی دین ہے اور تختوں کے اس کے بعد انہی کی چلتی رہی۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اکبر کے 9 رتن تھے۔ اکبر کے کتنے تھے؟ 9 رتن تھے، اور ان کا نام بھی آپ کو معلوم ہے، جس میں 4 مسلمان تھے اور 4 ہندو تھے اور ایک سیدھا سادھا کوئی مسلمان تھا۔ 4 جو اکبر بادشاہ کے خاص الخاص لوگ تھے، اس میں ابو الفضل اور اسی طرح ملا فیضی اور اسی طرح ملا مبارک اور اسی طرح ملا دو پیازا، یہ 4 مسلمان تھے، اور 4 ہندو بھی تھے جن کے نام کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس میں ایک سیدھا سادہ مسلمان۔ اس طرح سے 4 4 8 اور ایک 9 رتن انہی کے ناموں سے مشہور تھا، اور انہی 9 نے مل جل کر کے اکبر کا دین الہی ایجاد کیا، اور اکبر سے درخواست کی کہ اس دین الہی کو ہندوستان کے اندر رائج کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر تحریفات شروع ہوئی، احادیث کے اندر تحریفات شروع ہوئی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تعلیمات کو تحریف کرنے والے تحریف نہیں کر سکتے اور نہ ہی قرآن کو بدل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کو گنتیوں میں تبدیل کریں، اس کو کسی میں تبدیل کریں، بہرحال یہ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ اسی دور کی پیداوار یہ آج تک آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ گنتیوں میں اس کو لکھا جانے لگا، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آج آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے کہ 786 کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں نے جس طرح توریت کی، زبور کی تحریف کی، انجیل کی، توریت کی اور انجیل کی تحریف کی، اسی
तरह इन्हीं यहूदियों ने मुसलमानों को इसी डगर के ऊपर डाल करके यही राफिजी शियों के जरिए गिनतियों के आदाद निकलवाए। और जनाब अली आज भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बड़े बड़े लोग, तकरीबन मैं समझता हूँ 70% मुसलमान हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर अपने खतों के ऊपर, अपनी किताबों के ऊपर, बड़े बड़े लोग, बड़े दरवाजों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, हर जगह 786, और बाकायदे हिंदुस्तान में ये फिल्म स्टार लोग भी बाकायदे 786 के तबर्रुक पर ऐसी फिल्में भी इसकी निकालते हैं कि जनाब अली 786 को चूमा जाता है, उसको तकद्दुस का मकाम दिया जाता है कि नहीं है ये बाकायदे। और ये मुसलमानों में ये शऊर पैदा किया जाता है कि देखो ये 786 नंबर बड़ा लकी नंबर है, ये जिसके पास होगा वो दुनिया में भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब समझा जाएगा। यही लोग, और इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 786 बिस्मिल्लाह में तब्दील, बिस्मिल्लाह को 786 में तब्दील किया गया, और इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 92 में तब्दील किया गया। चुनांचे आप देखें तकरीबन हमारे मुल्क के अंदर एक मखसूस तबका जो अपने आपको अहले सुन्नत वल जमात कहता है, जो सर से लेकर पैर तक शिर्क और बिदअत के अंदर डूबा हुआ है, वो बाकायदे अपने खतों, अपनी किताबों में 786/92 लिखते हैं, 786/92 लिखते हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद नहीं है। आपका नाम अगर कुछ भी हो, अगर उसका नंबर 420 निकले या 555 निकले या 252 निकले या 472 निकले, अगर आपको उसी नंबर से पुकारा जाए, ओ 472 इधर आ, वो 205 इधर आ, वो 842 इधर आ, आपको तकलीफ नहीं होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोहम्मद, अल्लाह तबारक तआला ने इतना प्यारा नाम दिया, अपने नबी का मोहम्मद तारीफ किया हुआ, उसके बजाय आप उन्हें 92 से ताबीर करें, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद नहीं है। यही लोग सबसे बड़े अपने आप को मुहिब्ब रसूल और अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक समझते हैं, जबकि ये सबसे बड़े गुस्ताख, और मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़े पाजी लोग हैं और बदमाश और यहूदियों की डगर पर चलने वाले। और अगर जानबूझ करके वाकई इसे हक समझते हुए करते हैं तो फिर इनका इस्लाम से कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम के दुश्मन है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, ये तावीज़ के ताल्लुक से मैं एक तमहीदी तौर पर आपको कुछ बातें गंडे तावीज़ इसके ताल्लुक से बताया, नंबर और अरबी। आइए, तावीज़ कहते किसको हैं? हमारे यहाँ कई किस्म की तावीज़, गंडे, पलीते और बहुत सारे नाम इसके चलते हैं, वो मैं भी आपको तारुफ कराता चलूँ। तावीज़ किसको कहते हैं? तावीज़ किसको कहते हैं? तावीज़ आमतौर पर उस मुक़द्दस तहरीर या उस नक्श या उन मुक़द्दस, उनके नज़दीक गिनतियों को कहते हैं जो मुस्तक़बिल में या हाल में किसी उम्मीद के पूरा होने या किसी खतरे से बचने के लिए जिस्म के किसी हिस्से पर बांधा जाता है या लटकाया जाता है या दफन, या किसी मकान में या किसी बाड़े में या दरख्त की जड़ में बाकायदे उसे दफन कर दिया जाता है, बल्कि गाय, बैल, भैंस के गलों के अंदर भी बाकायदे उसे लटकाया जाता है। ऊंट, घोड़े, गधे, बकरी वगैरह जानवरों के गले में भी उस तावीज़ को बना करके डाल दिया जाता है। उस चीज को, उस मुकद्दस नक्श को या उस तावीज़ को मोमजामा करके ऐसी चीज को क्या कहा जाता है? तावीज़, जिसे अरबी में तमीमा और उसकी जमा तमाइम के नाम से इसको याद किया जाता है। दूसरा एक और होता है गंडा। गंडा किसको कहते हैं? गंडा ये काले धागे को बाकायदे गिरहें लगाई जाती हैं, 7 गिरहें उसके अंदर लगाई जाती हैं। काला धागा हो या लाल धागा हो या पीला धागा हो, बाकायदे उसमें कुछ कलिमात पढ़कर फूंक कर उसमें गिरह लगाई जाती है और फिर उसे भी तावीज़ के तौर पर गले में बांधा जाता है, लटकाया जाता है। और अब तो आपको हैरत भी होगी कि अब अक्सर बेशतर आपने हमारे मुल्कों के अंदर गैर मुस्लिमों को देखा होगा, हिंदुओं को और लीडरों को, बड़े बड़े लोगों को जो गैर मुस्लिम हैं, अपने हाथों में वो लाल रंग का धागा बांधते हैं, लाल रंग का धागा बंधा रहता है। और आपको हैरत होगी अल्लाह की कसम कि आज उसी कलर का धागा बाकायदे मुसलमानों के हाथों में भी बंधा हुआ नजर आता है। हमने कलकत्ता में एक होटल में ठहरा और वहां तारुफ हुआ कि ये होटल के मालिक जो है मुसलमान, वो आया, 10-20 किस्म की जो है अंगूठियां पहने हुई बैठे, बातचीत शुरू हुई। तो ऐसी मैंने कहा, ये आपने क्या पहना हुआ है? उन्होंने कहा कि साहब ये ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह का तबर्रुक है जो हमने जो है बांधा हुआ है। हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह, आपको नहीं मालूम कि इसी तरह का धागा कुफार भी बांटते हैं? मैं तो आपको मुसलमान ही नहीं समझा था, मैं तो समझा था कि ये काफिर लोग बांटते हैं, आप भी उसी से। कहा नहीं मैं मुसलमान हूं। फिर मैंने उसको समझाया तो एक वहां दाढ़ी वाले हजरत भी बैठे थे। देखें, ये अक्सर फसाद जो है ना, अल्लाह ताला जरा सा दीन क्या आ जाता है, लोग अपने आप को अल्लामा समझ बैठते हैं। उन्होंने कहा कि साहब आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं?
واللہ بتلا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میرا مذہب تو اسلام ہے. بولے نہیں ایسا ہے کہ حنفی ہیں کہ شافعی ہیں کہ مالکی ہیں کہ حنبلی ہیں, کس فرقے سے ہیں؟ میں نے کہا میں حنفی بھی ہوں, شافعی بھی ہوں, مالکی بھی ہوں, حنبلی بھی ہوں, میں سب اماموں کو مانتا ہوں اور سب اماموں کے اب میں احترام کرتا ہوں. تو بالکل چپ ہو گیا, ایک دم خاموش ہو گیا, وہ بولا نہیں. وہ سمجھ گیا کہ اس سے بات کرنا بہت مشکل ہے, اس سے بات کرنا, ہاں جب آپ یہ بول دو گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں اس سے تو گفتگو بہت مہنگی پڑے گی, کیونکہ پھر تو آگے معاملہ آئے گا. تو بہرحال میں نے کہا دیکھیے آپ نے ہم سے مذہب کی بات کی ہے, مذہب اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں آپ, فاضل بریلوی کو؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے, دھاگے وغیرہ جو آپ نے باندھے ہیں. اور میرے پاس اور جو ہے آپ بہشتی زیور جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا بہشتی زیور جو ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, میں نے مذہب کی بات ان کو بتا دی, انہوں نے بھی اس کو غلط قرار دیا. اور میرے پاس پرچہ موجود تھا ایک اتفاق سے, میں نے وہ پرچہ نکالا. میں نے کہا دیکھیے یہ فلانے جامعہ سے نکلتا ہے اور اس کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ یہ دھاگے وگے جو مسلمان باندھنے لگے یہ حرام ہے. باقاعدہ وہ پرچے میں یہ بات موجود تھی. تو بالکل وہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا اور اسی وقت اس ہوٹل والے نے اس کو کاٹ کر کے اس کو پھینک دیا. میں نے کہا چلو اللہ رسول کی نہ مانے, اپنے پیر کی تو مان جائے, کہ بڑوں کی تو مان جائے کم از کم. ایسے نہ صحیح تو ایسے صحیح, کسی بھی طرح سے یہ گند اترے تو اس سے بعد میں پھر ہم اور سمجھا لیں گے. بہرحال اس طرح سے میں عرض کر رہا تھا کہ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, لوگوں کے اندر موجود ہے یہ چیزیں. تو اسے گنڈا کہا جاتا ہے, اور اردو میں اس کو تعویذ اور گنڈا, اور عربی میں اس کو حرز اور تمیمہ, اور اس کو جو ہے سنسکرت میں اس کو چمتکار بھی کہا جاتا ہے. تو اور پھر آپ یہ کہیں گے پھر یہ تعویذ آئی کہاں سے, اس کی تاریخ کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی متعین تاریخ موجود نہیں ہے, بلکہ اگر آپ اس کی تاریخی حیثیت دیکھیں گے, ماضی کے اندر, پراچین کال کے اندر اگر آپ جائیں گے تو یہ ہر قوم کے اندر ایسی چیزیں پہلے زمانے میں بھوت پریت سے بچنے کے لیے ملتی ہیں اور ملیں گی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے اندر بھی جاہلی شعراء نے اس کا باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے عرب کے اندر بھی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 120 سال پہلے امرؤ القیس ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے جس کا دیوان ہے باقاعدہ, اور اس نے اپنے شعر میں اس تمیمے کے لفظ کو استعمال کیا ہے اور کہا ہے فمثلك حبلى قد تركت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. ذی تمائم یعنی تعویذ والے بچے, تعویذ والے بچے. ابھی شعر کا ترجمہ بڑا گندا ہے اس لیے میں نہیں کرنا چاہ رہا. بہرحال لیکن اس میں جو موضع استشہاد ہے کہ امرؤ القیس نے ذی تمائم, تمیمے کی جمع تمائم یعنی تعویذ والا بچہ, تعویذ والا بچہ. تو تعویذ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 120 برس پہلے اس نے یہ لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے اندر یہ تمیمے تعویذ وغیرہ موجود تھے. تو اس زمانے میں بھی مصیبتوں, پریشانیوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے باقاعدہ تعویذ کا استعمال ہوتا تھا. اور غلط تعویذ کا یہ چلن کب شروع ہوا اس کی کوئی تاریخی ثبوت تو نہیں ہے, البتہ سارے تاریخ داں اس بات پر متفق ہیں کہ بدروحوں اور بھوتوں اور پریتوں سے بچنے کے لیے, اس کی ایک توہم پرستی کے اوپر ایک دل کی تسلی کے لیے یہ تمام سب چیزیں ہوئی ہوں گی. اور آج بھی غیر مسلم قومیں جو ہمارے ملکوں کے اندر ہیں, آپ دیکھیں گے ان کے گھروں کے دروازوں پر دیویوں کی تصویریں یا اسی طرح دیوتاؤں کی تصویریں اسی طرح جو ہے بناتے ہیں وہ لوگ. اور اسی طرح بعض لوگ ٹیڑھی میڑھی لکیریں بھی بناتے ہیں. اور ہم نے دیکھا بنگلور وغیرہ کے اندر اور یو پی وغیرہ کے اندر بھی باقاعدہ صبح سویرے عورتیں اٹھتی ہیں تو سب سے پہلے پانی وانی بھرنے کے بعد اور پورا اپنا سامنا صاف کرنے کے بعد باقاعدہ وہ آٹے یا مٹی یا کچھ لے کر کے چوکھٹوں کے اوپر باقاعدہ ایسا وہ بناتی ہیں. وہ کیوں بناتی ہیں؟ وہ باقاعدہ کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی آج بھوت پریت نہ آئے. ان کا یہ وشواس ہوتا ہے, ان کا یہ یقین ہوتا ہے. اور اب تو مسلمان کے غیر مسلم تو غیر مسلم رہے, اب تو مسلمانوں کے یہاں بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ نہ کہیں نعوذ باللہ کہہ لیں, عجیب و غریب ہو گئے. باقاعدہ شیر خدا کے پنجے لگے ہوئے ہیں, ہاں جناب علی دلدل کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور باقاعدہ دروازوں کے اوپر لٹکا ہوا ہے لی خمسۃ اطفی بها الوباء والحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما الفاطمہ. یعنی ہمارے 5 ایسے ہیں, 5 شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر بھوت پریت بھاگ جاتے ہیں.
یہ باقاعدے دروازوں پر دکانوں پر دروازوں پر لٹکائے ہوئے. اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا والحاتمہ. جتنی بھی بلائیں ولائیں ہیں ان پانچوں کو دیکھ کر وہ بھاگ جاتی ہیں. کون کون سی ہیں وہ؟ المصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضیٰ حضرت علی، وابناہما اور ان دونوں کے بیٹے یعنی حسن اور حسین، والفاطمہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. استغفر اللہ، یعنی انہیں دیکھ کر بھوت پریت بھاگ جاتے ہیں. اور آج یہ ایک چلتا پھرتا دھندا بن گیا ہے کہ لوگ تعویذ اور گنڈوں والوں کو جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کے پجاری اور شیطان لوگ ہوتے ہیں. اس تعلق سے ہمارے فاضل دوست شیخ محمد عالم کشمیری مدنی کی باقاعدہ اس موضوع پر ایک ترجمہ، عبدالوحید بالی صاحب کی ایک کتاب کا ترجمہ انہوں نے کیا عربی زبان میں کہ شمشیر برہ کے نام سے. اس میں باقاعدہ جادو اور ٹونے کی حقیقت اردو زبان میں آپ اس کو پڑھیں، آپ کو بہت ساری حقیقتوں کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے جادوگر شیطانوں کو اپنے قبضے میں لیتا ہے اور کس طرح سے وہ باقاعدہ جادوؤں کو کرتا ہے. یہ جادو کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا کہ اسے پڑھو تو وہ ایسا ہو جاتا، نہیں، بلکہ جادو کا اور جادوگر کا باقاعدہ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. جو جادوگر اور شیطان ہوتا ہے، شیطان سے اور جادوگر کا بڑا مضبوط سمبند اور تعلق ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ شیطان کی پہلی اور سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو کسی طرح سے مشرک بنا دے. شیطان کی یہ پہلی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی طرح سے مشرک بنا دے وہ. چنانچہ جب وہ مشرک بنا دیتا ہے اس کے بعد اب اگر آپ اس سے کوئی التجا کرتے ہیں اور وہ بار بار التجا کرتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کے لیے بھی حاضر ہوتا ہے. چنانچہ یہ جتنے بھی جادوگر ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے یہ بہت بڑے زناکار، بہت بڑے بدکار، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے ہیں. آج بھی جتنے اس طرح کے لوگ ہیں اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے ان کے گھر میں کبھی آرام اور سکون نہیں ملتا ہے. اللہ کی قسم یہ پیسے تو کماتے ہیں لیکن ان کے بچے ان کو لات مارتے ہیں، ان کی بیویاں ان سے دور رہتی ہیں، ان کی کوئی عزت و آبرو ان کے یہاں نہیں ہوتی ہے. بہت ان کے بچے بہت غلط راستوں پہ نکلتے. کیوں؟ ظاہر ہے کہ تم شیطان کو اپنے قبضے میں کر کے اس سے خدمت لے رہے ہو تو شیطان بھی اپنا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تمہارے گھر، تمہارے بال، سب کچھ کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے بدروحیں جو ہوتی ہیں ان بدروحوں کو بھگانے کے لیے باقاعدہ یہ تمام سب چیزیں کی جاتی ہیں. اور آج یہ لوگ پیر اور فقیر اس طرح سے کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کے اشتہارات اور ایڈورٹائز کرتے ہیں اور تعویذوں کی باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اور انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں کہ یہ فلانے کی انگوٹھی، یہ ڈھگانے کی انگوٹھی، اور چاند گرہن، سورج گرہن، بسنت پنچمی. اور یہ بات آج آپ تعویذ طلب کر رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ جناب علی یہ فلانے موسم میں جب آپ آئیے گا 15 دن کے بعد جب چاند فلانی جگہ جائے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا تب میں یہ تعویذ بناؤں گا. یا تعویذ بنانے کے لیے مرغا طلب کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. باقاعدہ یہ وہ ہوتا ہے وہ شیطان کو بلانے کے لیے باقاعدہ اس کے لیے شرک کرتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر وہ اس کے نام کے ذبیحے ذبح کرتے ہیں، مرغے ذبح کرتے ہیں، تب شیطان ان کی مدد کے لیے آتا ہے. چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کالا جادو جانتا ہے، یہ سفلی علم اس کو ہے، یہ اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا ولی اللہ ہے. ہاتھ پھیلایا، کیا چاہیے؟ جلیبی. ہاتھ گرم گرم جلیبی آ گئی، جیب میں سے نکالا، ادھر آ گیا، یہ کر دیا، خوشبو پھیل گئی. یہ سب کون کرے؟ یہ ولی اللہ ہے. یہ ولایت کی علامت اور نشانی نہیں ہے، یہ تو ہماری جہالت کی علامت ہے جس کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں. یہ شیطان کا پجاری ہے، یہ شیطان کی مدد سے یہ تمام سب کام کرواتا ہے. غنڈے کو آپ نے سپاری دی ہے، جیسے چاہو مرواؤ جس کو چاہو، ایسے ہی ہے. اس کے نام کے ذبیحے کر دیے، آپ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، خلاص. اب اس کو کہو گے فلانے کی بہن کو بھگا دے، فلانے کی بیوی کو بھگا دے، فلانے میں دراڑ پیدا کر دے اور فلانے کا پیر توڑ دے، فلانے کے جا کے کھلیہان میں آگ لگا دے، فلانے کے گھر میں آگ لگا دے، یہ سب کرے گے. یا فلانے کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا، اس کو تنگ کر، وہ تنگ کرے گا. اور وہ گنڈا جو اصل ہوتا ہے وہ بہت کم باہر نکلتا ہے. وہ اپنے ہواری مواری انڈر ورلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ ان کے چھوٹے چھوٹے گنڈے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. ہاں، کوئی بامبے میں بیٹھا ہے، کوئی کراچی میں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہوا. باقاعدہ ان کے ٹیلی فون چلتے ہیں، اے فلانے کی زباری لگ گئی ہے، اڑا دے. وہ وہاں ہے، اڑا دیتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے. کس کا آدمی ہے؟ یہ فلانے کا آدمی ہے.
یہ فلانے کا آدمی ہے، اس کی فلانی گینگ کا آدمی ہے نہیں، تو گنڈے کو پیسہ چاہیے. تو شیطان جب گنڈے کو آپ پالو گے تو ظاہر ہے کل کو آپ کی بھی باری آئے گی، کل کو آپ کی بھی باری آئے گی. جب اسے نہیں ملے گا تو آپ کو پکڑے گا. پہلے لاتا تھا، آپ کیوں نہیں لاتا؟ اب اتنا دے، نہیں تو تیرا بھانڈا پھوڑ دیں گے، تو نے مروایا ہے، تو جائے گا جیل میں، چکی پیسے گا. ہم تو گنڈے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جا کے عدالتوں میں کہہ دیں گے ارے پورا بھانڈا پھوڑو، تمہارے ڈر کے آپ پھر وہی کرو گے کام. تو یہ باقاعدہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ شیطان سے باقاعدہ مضبوط، یہ کبھی ان سے رشتہ کٹ نہیں سکتا. اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر جادوگر پکڑا گیا تو اس کی لا یستتاب، وہ توبہ بھی کرے تو شریعت اسلامیہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گی. حکومت نے اس کی سزا قتل رکھی، قتل کر دو خلاص، کیونکہ وہ بہت بڑا فساد ہے اس کے اندر، وہ پوائزن بن چکا ہے، پورا پوائزن ہے، وہ جہاں بھی رہے گا وہ پوائزن جس کو بھی لگے گا وہ کہیں نہ کہیں وہ مار دے گا، اپنا حد کر دے گا. اس لیے شریعت نے کہا اس کو ختم کر دو. تو یہ ہے اصل حقیقت میرے عزیزوں، میرے دوستوں. تو تعویذوں کی تو یوں تو بہت ساری قسمیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ 2-4 قسمیں آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ اس کی حقیقت کو بھی سمجھیں. ایک قسم تو تعویذ کی ہوتی ہے جو کاغذ پر لکھی جاتی ہے، یا چمڑے یا کپڑوں کے اوپر، یا پتر ہوتے ہیں، پتر پیتل کے ہوتے ہیں، تانبے کے ہوتے ہیں، یا پراس پتر ہوتے ہیں، اس کے اوپر تعویذیں لکھی جاتی ہیں اور اسے موم جامہ کر کے مخصوص رنگ کے کپڑے میں سی کر ڈوری یا تسمے باندھ کر اسے بازو یا کمر کے اوپر لٹکایا جاتا ہے یا اس کو باندھ دیا جاتا ہے. اور اکثر و بیشتر اسے چاندی یا تانبے یا سونے کے ننھے سے ڈبے میں بند کر کے اور باقاعدہ گلے میں مالے کی طرح اس کو پہن لیا جاتا ہے. اور ہمارے ملکوں کی مسلمان عورتیں جو یہ زیورات وغیرہ پہنتی ہیں، خوبصورت زیوروں کی مالا بنا کر کے باقاعدہ ان تعویذوں کو آپ ذرا اپنے بیویوں کے گلوں میں لٹکتے ہوئے ہاروں کو چیک کر لیا کرو جب اپنے گھروں سے آویں، یا آپ جا کے پلٹ کے دیکھنا کہ کہیں اس کے اندر کہیں ہے تو بڑا خوبصورت سا زیور لیکن اس کے اندر تعویذ رکھا ہوا رہتا ہے. ہاں، جنہیں شک ہو کہ ہماری سسرال میں شرک ہوتے ہیں، بدعات ہوتے ہیں، وہ خصوصی طور پر ان باتوں کو سنیں، ان زیوروں کے اوپر بھروسہ نہ کریں، انہیں کھول کے دیکھیں کہ اس کے اندر کہیں تعویذ گنڈے تو نہیں پڑے ہوئے ہیں. ہاں، یہ عورتیں ہوتی ہیں، اماں تو خاص طور سے بیٹی نے شکایت کی میرا مرد کہیں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی خلاص چل فلانے بابا کے پاس، ابھی ایک تعویذ بنوا کے لٹکوا دے تو ارے نہیں وہ تعویذ کا بہت بڑا دشمن ہے. کوئی بات نہیں بیٹی، فکر مت کر، ایسی تعویذ بنواؤں گی تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ تعویذ ہے کہ یہ سونا. ہاں، اور گئی اور اس نے باقاعدہ مانے پورے کرے. کیوں؟ شوہر کو تابع دار بنانے کے لیے قبضے میں رہے، شوہر قبضے میں رہے، دوسری شادی نہ کرے، دوسروں کو نہ دیکھے، فلانے نہ کرے ڈھکانے، اس طرح سے. تو اس لیے میرے عزیزوں، گل میں گلشن میں نسیم سحری میں بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو. ہاں، باقاعدہ ٹٹول لینا کہ کہیں تعویذ وغیرہ تو نہیں بدھی ہوئی ہے. ہاں، یہ بہت ضروری ہے. یہ اسی طرح سے مالا بنا کر کے چندن ہار یا اسی طرح سے چمپا کلی کی طرح اسے زیب و زینت کے لیے پہنتی ہیں. ہمارے ہاں وہ لچھے اچھے بھی چلتے ہیں، ہے نا، شوہروں کی بقا کے لیے. ہندوؤں کے ہاں وہ کالے لچھے دھاگے بنا کر کے عورتیں پہنائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں باقاعدہ اب مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ باقاعدہ وہ لچھے پہناتے ہیں، شادی کرتے وقت لچھے جاتے ہیں باقاعدہ. اور اس کا عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں لچھے کو؟ منگل سوتر، ہے نا. ہاں، آپ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جا کے دیکھنا کبھی کالا والا ہوگا، کہنا نہیں یہ کالا والا نکالو ادھر، ضرورت ہی نہیں. وہ کہیں گے نہیں یہ زیور ہے، ایسے ہی میں نے پہن لیے ہیں. وہ ایسے نہیں پہنتے ہیں، وہ ایسے نہیں پہنتے. وہ باقاعدہ اس کے اندر عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ منگل سوتر ہے، یہ جب تک گلے میں ہمارے رہے گا میرا سہاگ برقرار رہے گا. سہاگ مرے گا نہیں، کہیں حادثہ نہیں ہوگا، کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. حالانکہ کتنے مرتے ہیں ایسے سہاگ والے، ہے کہ نہیں؟ حادثہ نہیں ہوتا ان کا، جن کے گھروں میں جن کی بیویاں منگل سوتر پہنتی. یہ سب ٹوٹکے اور یہ سب توہم پرستیاں اور یہ سب بدعقیدگیاں. تو ایک تعویذ ایک طرح کی یہ ہوتی ہے جو سونے ہونے کی ڈبیے میں یہ اس طرح سے باندھ کے دیا. تعویذ کی دوسری قسم جانوروں کے لیے ہوتی ہے جو دھات کے یا پتھریوں پر لکھا جاتا ہے اور چمڑے پہ لکھ کر مکانوں، باغوں اور گوشالوں میں یا باڑوں میں یا دیواروں میں دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ یہاں ہماری گاؤں کے اوپر کوئی، ہماری بکریوں کے اوپر کوئی بھوت پریت نہ آئے. تیسری تعویذ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اسے سفید یا کالے مرغے کے خون سے لکھا جاتا ہے. سفید یا کالے باقاعدہ وہ اسپیشل آرڈر دے گا، دیکھنا مرغا کالا ہونا چاہیے یا صرف لال ہونا چاہیے یا صرف سفید ہونا چاہیے یا صرف
کیا ہونا چاہیے؟ کالا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جن اسی طرح کا اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کو یہ رنگ پسند ہے اس لیے اس رنگ کا جانور میرے نام سے ذبح کرو، تو منگائے گا تو وہ منگا کر کے باقاعدہ اسی خون سے تعویذ وہ لکھتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم لکھتا ہے. وہ کچھ بھی لکھتا ہو، بہرحال وہ حرام تو حرام ہے نا، قرآن ہی لکھتا ہے. اور تعویذ کی قسم، اور میں آپ کو بتاؤں تعجب کی بات یہ ہے، معذرت کے ساتھ یہ چیز بری نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ میں اس بات کا عادی ہوں کہ حقیقت چھپی نہیں رہنی چاہیے، ہماری ہو یا کسی کی بھی ہو. اگر ہم گندے ہیں تو ہماری حقیقت اوپن ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا تقدس جو لوگوں کی نظروں میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے لیے، کہیں ہمارے تقدس کی وجہ سے کہیں ہماری غلط باتیں بھی نہ لوگوں نے حق تسلیم کر لی. اس لیے لوگوں کو حق اور باطل، پانی کا پانی دودھ کا دودھ، یہ میری عادت ہے الگ کرنے کی. کسی کو برا لگے لگتا رہے، اور کسی کو اچھا لگے، جسے اچھا لگتا ہے، جسے برا لگتا ہے برا لگے. لیکن جو حقائق ہیں، جو ضرور وہ ہیں، وہ امت کے سامنے آنے چاہیے اور کھل کر کے آنے چاہیے. میں آپ کو بتاؤں معذرت کے ساتھ، اور یہ دین کی بات ہے، اسلام کی بات، اس لیے اسے میں چھپانا حرام سمجھتا ہوں اپنے لیے، کیونکہ میں اس حقیقت کو جانتا ہوں اور اس کو چھپانا ہمارے لیے حرام ہے. کہ اللہ کے ہمیں پوچھا جاؤں گا کہ تم نے اگر یہ جانا تھا تو تم نے امت کو بتایا کیوں نہیں تھا. یہ عیب، یہ اس کو بتایا کہ امت اس سے بچتی. فقہ حنفی ہمارے ہاں اکثریت ہے، فقہ حنفی ہندوستان ہو پاکستان ہو کہیں بھی ہو، فقہ حنفی میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹی اور ناک سے نکلنے والا جو خون ہے، اس خون سے جاری جو ہو گیا ہے، اس خون سے قرآن کریم کی آیت پیشانی پر لکھنا جائز ہے، اگر اسے یہ امید ہو کہ میری نکسیر بند ہو جائے گی. استغفر اللہ. کہاں گئے مولانا؟ بیٹھے رہو ذرا، سپورٹر پیچھے بیٹھے رہو، ضروری ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہے کہ نہیں مولانا؟ باقاعدہ فقہ حنفی معذرت کے ساتھ. اور یہی نہیں، اور بھی حسینوں کے نام میں بتاتا چلوں. بات آئی، اور اس میں اپنے پرائے کچھ بھی نہیں. جیسا کہ شیخ نے ابتدا میں کہا کہ آج بہت سارے اپنے توحید و سنت کا نام لینے والے مولوی بھی اپنے آپ کو حدیث اور قرآن کی طرف نسبت کرنے والے، ضرورت پڑتی ہے تو جا کے ماتھے ٹیک دیتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے، سنو، ایمان یہ ہے کہ تڑپتا ہوا بچہ اگر مر رہا ہو اور کہنے والا کہے کہ فلانے کے دربار میں چلو، منتیں مان دو، وہاں دھاگے باندھ دو، تمہارا بچہ شفا یاب ہو جائے گا. ایمان یہ ہے کہ ایسی ماں اور ایسا باپ یہ کہہ دے، ارے تم اس بیٹے کی بات کر رہے ہو یا اس بچی کی؟ ایک بچہ نہیں، ایسے 100 بچے ہوں، اور اللہ کے ساتھ اگر شرک کرنا پڑے تو ان کی موت گوارا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا گوارا نہیں ہے. یہ ایمان ہی ہے. کس کی بات کرتے ہو؟ کس توحید کی؟ اور کس ایسے لوگ بھی جہاں ضرورت پڑتی ہے اپنے ضرورت کے لیے اپنے تعویذ اور گنڈے پلیتے باندھ لیتے ہیں اور جواز کے لیے راستے نکالتے ہیں. کوئی راستہ نہیں جواز کا. میں بھی آ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں بھی آپ کو حقائق بتا کر کے پھر میں علاج بتاؤں گا، پھر اس کا علاج کیا ہے. اور الحمدللہ اس موضوع پر بہت ساری کتابیں، بہت ساری کیسٹیں موجود ہیں، اور لوگوں نے استفادے کیے، تجربے کیے اور فائدہ پہنچ رہا ہے. اور یہی نہیں کہ صرف ناک سے نکلنے والی نکسیر کے خون سے قرآن کریم لکھنا جائز ہے. سنو، تم کہتے ہو توہین غیروں نے کی ہے، ہم نے جتنی توہین کی ہے اسلام کی، اور ہم نے جتنی بے غیرتی کی ہے کسی نے نہیں کی ہے. اسلام ہمارے ہاتھوں سے لوٹا، اسلام کو غیروں نے جو لوٹا ہے، ہمارے ہاتھوں سے بھی اسلام لوٹا ہے. ہمارے ہی کلمہ پڑھنے والے بھائیوں نے لوٹا ہے اسلام کے اس نشے من کو. بلکہ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں، حنفی مذہب کے علماء نے شامی جو فقہ کی معروف کتاب ہے اس کے اندر شفا پانے کے لیے لکھا ہے کہ اگر شفا کی کا یقین ہے، امید ہے، تو معقول اللحم یعنی اونٹ کے پیشاب سے سورہ فاتحہ کو لکھنا جائز ہے. اونٹ کے پیشاب سے سورہ فاتحہ کو لکھنا جائز. اور میں سمجھتا ہوں یہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دشمنی میں ایسا ہوا ہوگا. بہرحال سنو، اور تعویذ کی ایک صورت یہ ہے، استغفر اللہ، تعویذ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ باقاعدہ عجیب و غریب نام لکھے جائیں جس کا کوئی پتہ نہیں ہو، ہا رو ہو، پتہ نہیں، ٹیڑھے میڑھے ایسے بھی تعویذ ہوتے ہیں. آپ کبھی کھول کے دیکھیں؟ ہم نے دیکھے، پڑھے نہیں جاتے. چنانچہ تاتائیل، مہتائیل، قحتائیل، فتائیل، ڈھکائیل، مطلب کیا کیا لکھا رہتا ہے.
ایسے یہ تعویذ کی بھی قسم ہے، ایک صورت ہے، اور تو اور ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے دارالعلوم کے امام اور پیشوا قطب العالم، ان کو لقب دیا گیا غوث الاعظم، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ آج کے اس دور میں نجات میری اتباع پر موقوف ہے. استغفر اللہ. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے. یہ کتاب ہے، یہ میں حائل سے لے کے آیا ہوں کیونکہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید، مکتبہ شیخ زکریا مفتی سے سہارنپور یوپی کی چھپی ہوئی، معاشق لائے میٹھی نے لکھی. اس کے صفحہ نمبر 22 پر یہی لکھا ہوا ہے، ابتدا میں لکھا گیا ہے کہ حضرت جو ہے طریقت کی بارگاہ میں خصوصاً ہمارے قطب العالم، قدوۃ العلماء، غوث الاعظم. حضرت کون ہیں؟ غوث الاعظم، اسوۃ الفقہاء، جامع الفضائل والفواضل العلیہ، مستجمع الصفات والخصائل البہیۃ السنیہ اوسنیہ، حامی دین مبین، مجدد زمان، وسیلتنا الی اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد، شیخ المشائخ مولانا حافظ الحاج المولوی رشید احمد محدث گنگوہی قدس سرہ العزیز کی وفات ایسی وفات نہ تھی جس کا صدمہ کسی خاص. یہ باقاعدہ کتاب ہے، اتنے القاب کے ساتھ انہوں نے لکھا. صفحہ نمبر 22 یا کون سے صفحے پر ہے یہ، جس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب علی ہمارے نجات، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر بولو 17، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آج کے دور میں یہ دیکھو، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر. یہ میں بتا رہا ہوں. اب آگے آؤ، یہی ہیں جن کے اتباع پر نجات موقوف ہے. یہ گنتیاں، تعویذ، کس کی تعویذ ہے یہ؟ آصف زدہ کے لیے. کہتے ہیں مریض ہو یا مریضہ ہو اس کی دیواروں پر جگہ جگہ پر چشمہ کر دیے جائیں اور 20 کا نقش مندرجہ ذیل ایک کاغذ پر لکھ کر مریض کو دکھایا جائے، وہ دیکھنے سے گھبرائے اور انکار کرے گا، مگر زبردستی اس کی نظر اس پر ڈلوائی جائے. ہاں تو دیکھ پڑھ، زبردستی ڈلواؤ. یہ ہے کیا ہے؟ 2 4 6 8، یہ کیا ہے؟ یہ جادو نہیں ہے، یہ ایسے. اور کہتے ہیں اس کے اور ایک تعویذ بنا کر اس کے گلے میں لکھ دیا جائے. وہ کیا ہے؟ الہی بحرمت یملیخا کمسلمینا کشفوت تبلیونس کشافت یوس آدرفت یورس یوانوس بوس. یہ کیا ہے؟ یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں محبت کے لیے ایک بار آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا. عمل کیا ہے؟ کہا محبت ڈالنے کے لیے یہ عمل ارشاد فرمایا کہ تعویذ یہ عمل پڑھا کیا کرو. کیا ہے وہ؟ بسم اللہ صلی اللہ پسر محمد ہاتھ تیل منہ چکنا بیٹھوں سر ڈھاؤں تھک بادوں ٹھاکر بادوں سگرا گاؤں میرا جمن جتی یوں کہے منموہن میرا ناؤ بحق لا الہ الا اللہ. آگے بھی اللہ کا نام، آخر میں بھی اللہ کا نام، بیچ میں ملا کا نام. ملا، اب تو ملا سمجھ گئے نا، تعویذ بیچنے والے. اس کی حرکتیں کہنے کا مطلب، کہتے ہیں اب میں پورا نہیں بتاؤں گا، کبھی آپ تجربہ کرنے لگو تو مشکل ہو جائے گی، وہ اتنا کافی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، میں نے کہا بڑے بڑے حسین لوگ ہیں اس کے اندر، ان کے نام آتے ہیں. میرے عزیزو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اندھی تقلید، اندھا بھروسہ کسی کے اوپر، بولو ہاں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. سنو، یہی نہیں بلکہ تعویذ کی ایک شکل بھی میں نے آپ کو دکھلائی ہے. اور یہی نہیں، یہ ہے ہمارے ہاتھ میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کتاب. کون سی کتاب ہے؟ اعمال قرآنی. نام کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، یہی کتاب پڑھ کر جب میں نے حوالہ دیا تو دلی کے ہمارے کون تھے وہ، انس صاحب جو اشاعت الاسلام کے مالک ہیں، وہ جو تبلیغی نصاب چھپاتے تھے، انہوں نے باقاعدہ انٹرویو میں کہا کہ جب میں نے وہ کتاب دیکھی جو ہم چھپاتے تھے اور ہم اسے دین سمجھ کے چھپاتے تھے، لیکن جب ہم نے اس کو دیکھا اور معراج ربانی صاحب نے اس کو تعارف کرایا تو میں تو کانپ گیا کہ یا اللہ میری کمائی کیا ہو گئی، ساری حرام کی ہے. اس میں یہ دیکھیے
معذرت کے ساتھ میں اپنی ماں بہنوں سے، لکھتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ترجمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول پاک ہیں، خدا تو نہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ جہاد اسلام سے ایسے پھر جاؤ گے؟ خاصیت کہتے ہیں اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جائے حیض کا اور کثرت سے آوے تو اس آیت کریمہ کو 3 پرچوں پر لکھو. ایک پرچہ اس کے گلے، اس کے اگلے دامن میں باندھ دو. دامن یہ خبیث کا جو دامن ہوتا ہے اس کے اگلے دامن میں باندھ دو، اور ایک پرچہ اس کے پچھلے دامن میں باندھ دو، اور ایک زیر ناف باندھ دو. اعوذ باللہ. یہ ہے قرآن جس کی بے حرمت، اور کیا میں بتاؤں آپ کو. اور ہمارے ہاں جو قرآن آج چھپ رہے ہیں ترجمے میں، جا کے دیکھیے سورہ یاسین کی گنتیاں، سورہ فاتحہ کی گنتیاں، باقاعدہ تعویذیں بنا کر کے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بڑے بڑے علماء ہیں جن کے خلاف کوئی زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں. بولیں گے تو ہم کو دنیا کیا کہے گی؟ لوگوں ہدایت پہ آ جاؤ. ہمارا پیغام یہی، یہ دین کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے، یہ دین اللہ کا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کا دین فنا اور نہ ہوگا قیامت تک. انبیاء آتے ہیں، رسول آتے ہیں، جاتے ہیں، اللہ کا دین باقی رہتا ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ سے ڈرو. اور ہم کہتے ہیں کہ صرف بریلوی بدنام ہے، بریلویوں کا چہرہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج میں کیا بتاؤں نام لیتے غرض، یہ سب تعویذ اور گنڈے کی صورتیں اور شکلیں تھیں. آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اگر آج اپنے ملکوں میں کسی کے گردن کو ٹٹولیں، بازوؤں کو ٹٹولیں، تو کثیر تعداد میں لوگوں کو ایسی ملے گی جس کے گردن میں کہیں نہ کہیں تعویذ لٹک رہی ہے، یا کمر میں کہیں نہ کہیں کوئی تعویذ لٹک رہی ہے. ہر جگہ آپ کو یہ کہیں چھریاں لٹک رہی ہیں، کہیں چاقو، کہیں مگرے، کہیں لوہے، کہیں لکڑ، چارپائیوں کے نیچے بھی، اوپر بھی، گھروں کے اوپر بھی، دروازوں میں بھی کیلیں، کانٹے، ہر جگہ آپ کو یہ تمام سب چیزیں کثرت کے ساتھ نظر آئیں گی اور کثرت کے ساتھ. اور یہ دیکھیے ہمارے بھائی نے ماشاءاللہ تبارک اللہ جزائے خیر دے، یہ تعویذوں کی مختلف پتہ نہیں کہاں سے، یہ دیکھیے کس طرح سے تعویذ اور گنڈوں کی شکلیں یہاں بھی پکڑی گئی ہیں، اور باقاعدہ کس طرح سے انہوں نے دکھائی ہیں انگوٹھیوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر. یہ جتنی شکلیں ہیں یہ دیکھیے کس طرح سے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پوری چیزیں اعوذ باللہ. یہ دیکھیے یہاں پر باقاعدہ حیض کے خونوں سے لکھی ہوئی تعویذیں استغفر اللہ، اور باقاعدہ قرآن لکھے گئے ہیں، ذلیلوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے، اور باقاعدہ قمیصوں پر اور انڈوں پر، چاولوں پر اور گیہوں کے دانوں کے اوپر، باقاعدہ اسی ہتھیلیوں کے اوپر کندھے کرائے جاتے ہیں. اور یہ چیز زیادہ تر آپ کو انڈونیشیا کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ ملے گی. انڈونیشیا میں 90% مسلمان، کتنے؟ 90% مسلمان، 10% نصارہ، لیکن وہ 10% نصارہ 90% مسلمانوں پہ غالب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب اکثر شیاطین ہیں. یہ پوری، یہ دیکھیے عربی میں تھی یہ پوری، اور یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. یہ پورا مجڑی پوری موجود ہے. الغرض میرے عزیزوں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو آج کل چل رہی، مسلمانوں کو گمراہ کرنے، مسلمانوں کو بدعقیدہ بنانے، اللہ کی طرف سے ان کے رشتوں کو توک کاٹنے اور شیطان سے ان کے رشتوں کو جوڑنے. اور اس طرح سے باقاعدہ لوگوں نے دھندے اور تجارت کر کے امت کو اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے دور کر دیا، تاکہ ان کو جس طرح بھی چاہو ان کو پیٹو اور ان کو کاٹو. میرے عزیزو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنو، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقی والتمائم والتول شرک، رواہ ابو داؤد. کہ جو ہے رقی یعنی جھاڑ پھونک، اور تمائم اور تیولا کہتے ہیں محبت کی تعویذ، میاں اور بیوی سے محبت کی تعویذ بڑھانے لیے اس کو تیولا کہا جاتا ہے، خاص تعویذ ہوتی ہے. تو ایسا کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک ہے، اور یہ عمل شرکی عمل ہے. یہاں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ بعض احادیث صحیحہ میں جھاڑ اور پھونک کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ شرط ہیں. تو اس حدیث میں تو عام طور پر حکم ہے، لیکن بعض احادیث کے اندر جو صحیح حدیثیں ہیں اس میں باقاعدہ جھاڑ پھونک کی اجازت دی گئی ہے، لیکن باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے اوپر پیش کرو جھاڑ پھونک کو، کہیں اس کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہو. تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے.
ہے کہ وہ پڑھ کر کے قرآن کریم ہو یا دعائیں معصورہ ہو جو اللہ سے اس کے رسول سے ثابت ہو، اسے پڑھ کر کے دم کیا جا سکتا ہے، جھاڑ پھونک کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں لکھ کر کے تعویذ اور گنڈے اور پلیتے کی شکل میں یہ بہرحال یہ حرام ہے اور یہ شرک باللہ ہے۔ دوسری حدیث مسند احمد کی، حضرت عقبہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط، ایک جماعت آئی بیعت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے بیعت کی، اور ایک آدمی کے گلے میں تعویذ تھا، آپ نے کہا اس کے گلے میں تعویذ ہے، میں اسے بیعت میں لیتا ہی نہیں، اسے نکال دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ اور گنڈے لٹکائے اس نے شرک کیا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ ابن حمزہ کہتے ہیں کہ دخلت عبداللہ ابن عکیم کے پاس میں گیا، وہ بھی حمرہ، اور انہیں جو ہے حمرہ کی بیماری تھی۔ حمرہ ایک لال قسم کی کوئی بیماری ہوتی ہے جو ہوتی ہے، تو انہیں وہ تھی۔ فقلت الا تعلق تمیمۃ، تعویذ کیوں نہیں لٹکا لیتے، تعویذ باندھ لو۔ قال نعوذ باللہ، تو وہ کہنے لگے نعوذ باللہ من ذلک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق شیئا اکل الیہ، تم کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز اپنے گردن میں لٹکائے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی چیز اس نیت سے کہ اس کے اندر شفا لٹکاؤ گے اسی کے حوالے، اللہ اپنی ضمانت اور اپنے اس سے بری ہو جائے گا۔ اسی طرح تو معلوم ہوا میرے عزیزو کہ بلاؤں سے بچنے، بیماری دور کرنے اور تکلیفیں ہٹانے کے لیے جو تعویذ استعمال کرے گا اور اس سے کچھ مطلب رکھے گا اس شخص کو اسی تعویذ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور بعض لوگ کچھ روایتیں بیان کرتے ہیں اس کے جواز میں کہ اگر قرآن ہے تو جائز ہے، اس کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے بچے کے گلے میں تختی قرآن لکھ کر کے لٹکائی ہوئی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بسم اللہ لکھ کر ٹوپی میں رکھنے کو دیا تھا۔ یہ تمام سے اکثر روایتیں ان میں ساری کی ساری ضعیف ہیں، اور اگر سپوز ہم مان لیں کہ یہ صحیح بھی ہے، یہ جس صحابی نے عمران بن حسین کے نام آتا ہے غالباً، انہوں نے تختی لٹکائی، تو محدثین کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے گلے میں وہ لٹکا اس لیے دیا کرتے تھے تاکہ بچے وہ حفظ کر لیں، قرآن کی آیتیں گلے میں لٹک اس کو پڑھ کر کے یاد کر لیں، حفاظت کے لیے، اس لیے نہیں کہ ان کی بلائیں دور ہو جائیں اور یہ ہو جائیں، اس لیے وہ لٹکاتے تھے۔ اسی لیے اور اسی طرح تابعین کا بھی اس سلسلے میں سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبۃ، جس نے کسی انسان سے کوئی تعویذ یا گھنڈے کٹوائے، کاٹ دیے، اس سے نکلوائے، اس نے گویا کہ ایک گردن اللہ کے دربار میں اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں قربانی کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ جناب علی آپ کہتے ہو قرآن سے علاج نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ نہیں تعویذ گنڈے بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو خود فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن اتارا ہے جس میں شفا ہے، تو جب اس میں شفا ہے تو ہم لٹکا لیتے ہیں، تو کیا مشکل، لٹکانے میں کیا مشکل ہے؟ ان کا جواب تو خیر علمی طور پر یہ ہے کہ یہ قرآن کی سمجھ تمہیں ہی آئی، اللہ کے نبی کو نہیں آئی، استغفر اللہ۔ جو دوسرا جواب عقلی، جس طرح عقل سے تو عقل کو عقل سے کاٹنا چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کو بھی کہا ہے کہ اس میں شفا ہے، شہد کو بھی اللہ نے کیا کہا ہے اس میں، تو شہد کی باٹلی لٹکا کے پھرو۔ اگر قرآن میں شفا ہے اور قرآن لٹکا کے تمہیں فائدہ ہو جاتا ہے تو شہد باٹلی میں بھر کر کے لٹکا کے پھرو، پھر دیکھو کتنا، اور جتنا ہی لٹکاؤ گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، ہے نا؟ 2-4 کلو لٹکواؤ، جب پتہ چلے گا۔ استغفر اللہ، افسوس آج۔ اور پھر ڈاکٹروں کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی نسخے شفا کے لکھے ہوتے ہیں، تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی نسخے لٹکا کے پڑے رہو بستروں پر، یا دوڑا کرو ڈاکٹروں کے نسخے جو ہوتے ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے۔ آج امت محمدیہ کے نام نہاد یہ جھوٹے علماء قرآن و حدیث کا اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا نرقی فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں ہم جو ہے جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک، آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ فقال اعرضوا علی رقاکم، اپنے جھاڑ پھونک کے کلمات کو پیش کرو۔ لا باس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک، اگر اس میں شرکیہ کلمات نہیں ہیں تو جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائز ہے۔ اور علماء امت نے 3 شرطیں جھاڑ پھونک کے لیے رکھی ہیں۔ نمبر 1، وہ دم جو اللہ کے کلام اللہ کے نام یا اس کے صفات پر مبنی ہو، کلام اللہ ہو یعنی قرآن ہو یا اللہ کے اسماء و صفات ہو، اس کو پڑھ کر کے دم کیا جائے۔ نمبر 2، عربی میں ہو یا عربی میں نہ صحیح اس کا کم از کم معنی اور مطلب سمجھا جاتا ہو، اگر اس کے شرکیہ کلمات نہ ہے۔ نمبر 3، دم کرنے والا یہ عقیدہ نہ رکھے کہ ہمارے اس
फी नफ्सिही, इस झाड़ फूक में कोई असर है नहीं, बल्कि यह अकीदा रखे कि ये असर, ये सबब है एक इख्तियार करने का दवा, और इसमें तासीर पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। तो इस तरह से ये जायज है, वरना अगर वो कहता है इसी में असर है तो ये हराम है। इसी तरह कलाइद होते थे, तांत के बांधे जाते थे ऊँटों की गर्दनों में जानवरों की। हजरत अबू बशीर अंसारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाज उसमें थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि जाओ जितने भी ऊँट हैं उनके गलों में जो तांत बंधे हुए हैं, ताबीज और लोगों ने बांधे, सबको काट दो। इसी तरह हज़रत उर्वा कहते हैं कि हजरत हुज़ैफा एक मरीज के पास गए तो फराफ सैरन फकदा हो, उसके बाजू में बंधा हुआ कुछ देखा है ना, एक धागा, तो उसको काट दिया या उसको निकाल दिया। सुमकाला वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम युश्रिकून। कितने लोग हैं जो ईमान लाने का दम भरते हैं लेकिन वो दर हकीकत क्या है? मुशरिक। यानी तावीज देखकर उन्होंने ये आयत करीमा पढ़ी, इस बात की दलील है कि इस तरह के तावीज लटकाना बांधना ये तमाम सब क्या है? शिरकिया कलिमात, शिरकियां। इसी तरह उस्तरा, छुरा, चाकू, ये तमाम सब। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक बच्चा लाया गया और आप तकिया ठीक करने लगी, उस बच्चे का तकिया ठीक करने लगी तो उसके नीचे देखा उस्तरा रखा हुआ है। तो हज़रत आयशा ने कहा ये क्या रखा हुआ? कहा कि ये शैतान कि चाकू देखकर शैतान भाग जाता है। हम लोग भी बचपन में चाकू को रख करके पढ़ने जाते थे, छोटे छोटे चाकू दिखाओ तो शैतान भाग जाए। वो देहातों में बवंडर चलता है, बवंडर मालूम? हाँ, वो हवा घूमती तो कहते हैं उसमें लोहा फेंक दो, चाकू फेंक दो तो मिठाई आ जाती। तो हम लोग दौड़ दौड़ के फेंकते थे, कुछ नहीं, शैतानी का आप है कि नहीं। तो ये सब तवहम। और बच्चे होते हैं छोटे छोटे, यहाँ उधर हमारे मुल्कों के अंदर तो बाकायदे काले धागे कमर में बांधे, और बांग्लादेश में तो बहुत चलता है, काले धागे बांधे जाते हैं और उसके अंदर छोटे छोटे चाकू लटका दिए जाते हैं, है कि नहीं। और हमारे यहाँ एक था या बेचारा बहुत दिनों तक जालियात में, अब भी है वो, बहुत दिनों के बाद उसको पकड़ा गया ऐसे कमर पे हाथ डाल के, तो यहाँ एक रस्सी सी नजर आई तो पकड़े की चीजें क्या है ये, तो चीखा होगा नहीं कुछ नहीं। आखिरकार उसको जबरदस्ती जब तोप उठा के देखा गया तो वहां काला धागा उसके पीछे कमर में बंधा हुआ था, बुढ़ा हो गया। फिर लोग इस तरह की हरकत करते हैं। इसी तरह से बाकायदे मुशरिकाना ज़हनियत यहां तक पहुंचती है, इमाम ज़ामिन का वो बांधा जाता है, क्या कहते हैं, बाजुओं में। यहां भी बाकायदे आते हैं लोग इमाम ज़ामिन का बता कि बेटा 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए के बाकायदे सिक्के बांध दिए जाते हैं इमाम ज़ामिन के नाम पर कि ये बाकायदे वहां जाकर के फातिहा इमाम ज़ामिन के नाम से करवा करके सदका कर देना, मिठाई खिला देना, ही कर देना। क्यों? बाज लोग तो बाकायदे ताबीज, कई लोग अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी, कुरान सुन्नत पे आए तो उनसे पूछा गया यार तुमने ताबीज क्यों पहनी थी? तो कहने लगे कि हमारे घर वालों ने कहा था कि सऊदी अरब जाके तू वहाबी न हो जाए, इसलिए माल खाओ मीठा मीठा, हक कड़वा कड़वा, थू माल खाओ, हलाल है, दीन हराम है? अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये तमाम सब चीजें सरासर ये इस्लाम के अंदर मुशरिकाना ज़हनियत है। ये तमाम सब चीजों से बचना चाहिए और गैरुल्लाह की नजर से बचना चाहिए, ये हराम है इस्लाम के अंदर। एक मुख्तसर सी बात मैं आपको बता के अपनी बात में खत्म करना चाहता हूं कि इसके नुकसानात क्या है। तावीज और गंडे के बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन चंद एक नुकसान। नंबर 1 सबसे बड़ा नुकसान इसका यह है कि इंसान का ईमान, जो ईमान के 6 अरकान हैं कि तकदीर के भले और बुरे के ऊपर ईमान रखना, यह ईमान हट जाता है उससे। कज़ा और कदर के ईमान के ऊपर फर्क पड़ता है, जो ईमान का एक अजीम रुकन है, और इंसान मसाइब और मुश्किलात और बीमारियों में अल्लाह की तरफ रुजू होने के बजाय वो इन तावीज गंडे और पलीते और शैतानों की तरफ रुजू करता है, जिससे उसका ईमान, और ज्योतिषियों की तरफ जाता है जिससे उसका ईमान खतरे में पड़ जाता है। नंबर 2, इसी तरह से इस तावीज और गंडे से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान शिर्क में मुलव्विस होता है, बस सबसे बड़ा। और शिर्क, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क ये बहुत बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा खसारा और कोई खसारा नहीं। नंबर 3, तीसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि तावीज और गंडे के आदी जो होते हैं वो तवहुम परस्त हो जाते हैं। जरा सी पत्ते की खड़क हुई, कुछ भी हो, कहीं कोई हरकत घर में हुई, हाँ हमारे घर में भूत है, हमारे घर में कुछ, यानी उनका ईमान इतना कमजोर होता है कि जरा सा किसी बुखार हो गया, हाँ हम फलानी जगह गए थे, वहां कुछ जंगल पड़ा, फिर जंगल के बाद उजाला आया, उजाले के बाद अंधेरा आया, तो मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, मुझे जिन्न लग गया। ये तवहुम परस्ती उनके अंदर, यानी, और फिर अल्लाह का खौफ नहीं होता उनके दिल में जितना खौफ जिन्न और शयातीन का उनके ऊपर होता है। चलते हैं तो कहते हैं हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है। अबे अल्लाह है, अल्लाह से बढ़ करके कोई है?
अल्लाह का खौफ दिल में रख, कोई भी आएगा जाएगा, आने वाले पता नहीं कितने लोग आते और जाते हैं। इसी तरह से इसका एक और सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि शोबदेबाज मक्कार मुल्ला ये जो है उनके माल और अकीदों को लूटते हैं, माल लूटे अकीदा भी बर्बाद कर देते हैं, इसलिए अकीदों के ऊपर भी हाथ साफ कर देते हैं और इस तरह इंसान मादी और अकीदे दोनों एतबार से खसारा और घाटे में होता है। इसलिए और आखिरी चीज ये है कि इंसान तावीज और गंडे के चक्कर में फंसकर जो सही तरीके इलाज है उससे चंदपोशी कर लेता है और जहालत का शिकार होकर दर दर की ठोकरें खाता फिरता है और इसकी सबसे बदनामी उसकी होती है। यहाँ तक कि बहू बेटियों को भी लेकर के इस दर पर उस दर पर जहां भी उसे पता चलता है वही ताबीज और गंडे और पलीते के लिए पहुंच जाता है और वो जो कहता है वो करता है, वो जो कहता है वो करता है। अल्लाह की कसम इस ताल्लुक से एक हकीकत यह है कि शफा देने वाला कौन है? अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु वयक्शिफुस्सूअ वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द इलाहुम अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया भला मुसीबत का मारा शख्स बेकरारी में जब उसको पुकारे तो कौन उसकी दुआ को कबूल करता है और तकलीफ को दूर करता है? और कौन है तुमको जो जमीन में एक दूसरे का जानशी मालिक बनाता है? क्या अब भी यही कहोगे कि अल्लाह के साथ भी कोई दूसरा माबूद है? इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा भी कोई माबूद है? अल्लाह, तुम बहुत कम सोचते हो। अल्लाह फरमाता है कलीलन मा तज़क्करून, कलीलन मा, बहुत कम तुम सोचते हो। इसी तरह अल्लाह फरमाता है वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह तुझको किसी तकलीफ में मुब्तला कर दे तो उसको उसके अलावा कोई दूर। मेरे अजीजों इस ताल्लुक से बहुत सारी आयतें हैं। बहरहाल मैं आपको एक आखिरी बात बता करके अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं, वो ये है, आप ये कहोगे तो फिर तो इसका मतलब ये है कि ये सारी आयतें बताती हैं कि हमें अल्लाह ही पे भरोसा करना चाहिए, न दुआ न दरूद न कुछ तो मौलवी ने तो कुछ खत्म कर दिया। ऐसी बात नहीं, आखिरी बात है असबाब। ये दुनिया आलम असबाब है, आलम अल्लाह ने जो आपके मुकद्दर में लिखा है वो होके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन लिखने वाला ही उसे मिटा सकता है। जिसने लिखा है वही मिटाएगा। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ला युरद्दुल क़द्रु इल्ला दुआ, तकदीरों को अगर कोई चीज मिटा सकती है तो दुआ। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो। मुसीबत लिखी है अल्लाह शिफा लिख दे। या बुनैया हिफ़ज़िल्लाह हिफ़ज़क, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का हाथ पकड़ कहा या गुलाम, ए बच्चे अल्लाह को याद रख, अल्लाह तुझे याद रखे। हिफ़ज़िल्लाह हिफ़ज़क, हिफ़ज़िल्लाह तजिद तुजाहक, अल्लाह को याद रख, अल्लाह को अपना मददगार पाएगा। वइज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। वइज़ा इस्तअनता फ़स्तईन बिल्लाह, जब तुम किसी से मदद चाहो तो अल्लाह ही से मदद चाहो। वअलम अन्नल उम्मा लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन, और याद रख अगर पूरी कायनात तुझे फायदा पहुंचाने के ऊपर मुत्तफिक हो जाए लेकिन अल्लाह तुझे फायदा न देना चाहे तो पूरी कायनात मिलकर तुझे फायदा पहुंचा सकती। और अगर अल्लाह ये चाहे तेरे मुकद्दर में नुकसान लिखा है और पूरी दुनिया फायदा लिखा है और पूरी दुनिया तुझे नुकसान देने के ऊपर इकट्ठी हो जाए, वो इकट्ठा होकर के नुकसान पहुंचा सकती नहीं, पहुंचा सकती। तो मेरे अजीजों असबाब को इख्तियार करना तकदीर का इनकार नहीं है, बल्कि तकदीर बनाने वाले ही ने कहा है असबाब को इख्तियार। तकदीर बनाने वाले ने कहा कि वो रिज़्क़ुकुम फिस्समा, तुम्हारी रोजियां आसमानों में। लेकिन वही क्या कहता है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, सूरह जुमा आयत नंबर 10 कि जब जुमे की नमाज खत्म हो जाए फंतशिरू, निकल पड़ो, मुंतशिर हो जाओ, बिखर जाओ। किस लिए? फैल जाओ और अल्लाह के दिए हुए रोजी को तलाश करो, रोजी को ढूंढो। अल्लाह रोजी देने वाला वही है, लेकिन वो क्या कह रहा है? असबाब अख्तियार करो। वही रोजी दे रहा है लेकिन कह रहा असबाब अख्तियार करो। कह रहा फमशू फी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़ी, सूरह मुल्क आयत नंबर 15 कि रूए जमीन में चलो फिरो और अल्लाह की दी हुई रोजी को खाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, कमाओ और अल्लाह की रोजी को खाओ। उदऊनी अस्तजिब लकुम, वही कहता है ऐ बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनने वाला हूँ, कबूल करने वाला हूँ। ऐ अल्लाह तू जानता है मैं किस मुसीबत में हूं, तो जब जानता है तो पुकारने की क्या जरूरत है, पूरी कर दे। लेकिन नहीं, वो कहता है पहले पुकार, पहले पुकार, असबाब ले, सबब ले, सबब अख्तियार कर। तो मेरे अजीजों सबब का अख्तियार करना ये तकदीर के मनाफी नहीं है। बहुत याद रखो, बहुत अहम बात है ये। तकदीर के कज़ा और कदर के ताल्लुक से बहुत सारे लोग गुमराह होते हैं, कहते हैं ये तकदीर में लिखा है। अरे हमारे तकदीर में, भाई तकदीर ने लिखा जरूर है लेकिन लिखने वाले ने तुम्हें मजबूर नहीं बनाया। अगर तुम्हें बुरा लगता है उससे दुआ करो, वो हटा भी देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहा अतवक्कलु वातुलु, कहा
کہتا ہے عاقل یعنی میں اللہ پر بھروسہ کروں اور اپنے اونٹ کو چھوڑ دوں، یا میں باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اعقل وتوکل علی اللہ، اس کو باندھو اونٹ کو پہلے، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ دروازے کھولے کھراٹے لے کے سو رہے ہوگے میں اللہ پہ بھروسہ نہیں آئے گا نہیں، اسباب اختیار کرو۔ عرض کرنا اسباب کو ترک کرنا یہ جہالت ہے، لیکن اسباب ہی سب کچھ، اسباب ہی کو سمجھ لینا یہ بھی جہالت ہے۔ محنت کر لو، محنت کرو، لیکن مزدوریوں کے اوپر، محنتوں کے اوپر، بازو کی قوتوں کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کرو، بھروسہ اللہ کے اوپر کرو۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے عزیزو وہی مسبب الاسباب ہے، اور وہی اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا، اور تاثیر اسباب کے استعمال سے صحیح نتیجہ برآمد کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ فرمایا افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون، سورہ الواقعہ نمبر 63 اور 64۔ بھلا بتاؤ کہ اپنے بیویوں کے پیٹ میں جو منی تم ٹپکاتے ہو، دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ نے کس قدر کھل کھل کر کے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ آج ہم بیان کریں تو اگر ہم نہ کہیں قرآن تو آپ کہیں گے مولوی پتہ نہیں عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے نہیں؟ لیکن اللہ نے کتنا اوپن طریقے سے فرمایا کہ وہ منی کا قطرہ جو تم اپنے بیویوں کے رحم میں ٹپکاتے ہو، یہ بتاؤ تم اس سے بچہ پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، تم بچہ پیدا کرتے ہو یا ہم بچہ پیدا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کون کرتا ہے؟ اللہ۔ خلاص تمہارا کام ہے وہ کرو، خلاص۔ اسے چاند اور پھول جیسی شکل دے کر نکالنے والا 9 مہینے کے بعد کون ہے؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتوں میں بیج تم ڈال کے آتے ہو، اس میں کونپلیں تم نکالتے ہو یا میں نکالتا ہوں؟ پھول اور پتیاں اور اس میں شاخیں اور اس کے اندر بالیاں تم پیدا کرتے ہو یا اللہ؟ خلاص لہذا اسباب ہی پر توکل کر لینا بھی کفر ہے، اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا کیا کفر ہے۔ اس طرح انسان کو چاہیے کہ بھروسہ اللہ پر کرے، اسباب مہیا کرے۔ تو میرے عزیزو اسباب 2 طرح کے ہیں، ایک دنیاوی ایک دینی شرعی۔ دنیاوی اسباب کے کچھ شروط ہیں، بہرحال کہ مطلب یہ ہے کہ وہ حرام نہ ہو، اور اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر اس کے اندر بذات خود فائدہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے دوا علاج وغیرہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس ٹیبلٹ کے کھانے سے ہمارا بخار خود ختم ہو جائے گا، تب آپ اس ٹیبلٹ کو کھائیں، یہ ایک سبب ہے دنیاوی، آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن لیکن اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں، اسی کو سب کچھ، تاثیر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اس دوا میں تاثیر عطا فرماتا ہے۔ شرعی طور پر یہ ہے، اس کے لیے ہے کہ شریعت کے اندر، قرآن و سنت کے اندر وہ علاج متعین ہو کہ بعض جگہوں پر اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ یہ پڑھو گے تو یہ ہوگا، مثلا جادو نظر وزر پڑ جائے تو قل برب الفلق پڑھ لو، قل برب الناس پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جادو ختم ہو جاتا ہے۔ نظر بد کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی گھر یا کسی منزل یا کسی صحرا میں اترو تو یہ دعا پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو یہ علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، شیطان تمہارے کھانے کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، یہ علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کر کے دروازہ بند کر لو گھر کا، شیطان تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمام میں جاؤ تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اس لیے کہ وہاں خبیث جن اور خبیثات عورتیں چنا اور جنیاں ہوتی ہیں، ان سے بچ جاؤ گے۔ یہ اسباب خود نبی اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہم کو بتلائے ہیں، اور تو یہ شرعی اسباب ہیں، جائز ہیں۔ لیکن جو غیر شرعی ہیں، محرمات ہے، حرام ہے، جیسے کہ شراب ہے، شراب ہے، کہے کہ شراب سے بھی علاج ہوتا ہے، شراب سے بھی فائدہ ہوتا ہے، نہیں، شراب سے کوئی علاج نہیں ہوتا، نہ شراب سے کوئی فائدہ ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب جیسی چیز میں فائدہ رکھا ہی نہیں ہے، اس لیے شراب سے کبھی بھی کوئی فائدہ ہو سکتا، اور بہت ساری چیزیں اس تعلق سے۔ اتنا میں نے چابی دے دی ہے، اور اس موضوع پر کافی بحث ہے اور کتابیں ہیں، توکل بھروسے اور موضوع پر آپ حضرات اس کو پڑھیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے بہت مختصر کے طور پر میں نے موٹی موٹی چیزیں اور باریک بھی چیزیں کچھ بتا دی ہیں، بس اتنا ہم کہتے زیادہ ہیں، سنتے بھی زیادہ ہیں، لیکن ہم عملی طور پر کوتاہ ہیں۔ اے عزیزو، اے میرے مسلمان بھائیو، عمل کرو، توبہ کرو، اگر ان دلدلوں میں پھنسے ہوئے تھے توبہ کرو، قرآن سے علاج کرو، قرآن سب سے بہترین علاج ہے مری، اور اس موضوع پر کتابیں یہاں بھی موجود ہیں، قرآنی علاج اردو زبان کے اندر، کیسٹیں بھی موجود ہیں جن اور بھوت پریت کے علاج کے موضوع پر۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی میاں بالمیاں 100% فائدہ ہوگا، لیکن شرک اور بدعت اور خرافات کے چکروں میں نہ جاؤ۔ تعویذ گنڈے پلیتے جیسا کہ آپ نے سنا یہ حرام، اور اس جیسی موٹی موٹے لوگ ایسے لوگوں کو آئیں دائیں بائیں
رکھو، نہ ان کے القاب سے دھوکہ کھاؤ، نہ ان کے اطوار سے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے برے اور بدباطن علماء اور شر اور مشرک اور بدعتی علماء سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی کتابوں اور ایسے فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری ماؤں بہنوں ہمارے بچوں کو شیطان کے ہر شر اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہندی میں جو ہے بھائی نے لکھا ہے، اگر ہمیں شک ہے کہ ہم پر جادو کرایا جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے بہترین علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھے تو انشاءاللہ نہ اس کے اوپر جادو اثر کرے گا، نہ اس کے اوپر کوئی زہر اثر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت بڑا علاج ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا۔ اصل میں یہ دیکھیں، ہم بنی بنائی چیزوں کے کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، ہم خود نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ ساری حفاظتی تدبیریں اللہ اس کے رسول کے یہاں موجود ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، آپ فجر کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ شام تک اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے۔ ختم۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے دیکھیں، ہم پڑھتے ہی نہیں، سوتے ہیں 8 9 10 بجے ڈیوٹی جب تک نہ جانا ہو تو حرام ہے اس طرح سے۔ نماز پڑھیں، باوضو رہیں، واللہ اٹھتے بیٹھتے دیکھیں سعودی کتنا استغفر اللہ الحمد۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ملکوں میں جتنے بھوت پریت ہیں، امریکہ یورپ میں بھوت پریت نظر نہیں آتے کہیں، سمجھ یہ بھی صحیح بات ہے۔ یہ ہمارے یہاں لڑکیوں پر عورتوں پر جتنے اصل میں یہ سب بہت بڑی کمیاں ہماری توہم پرستیوں شیطان اس طرح سے ہمیں کرتا ہے۔ تو یہ بھائی آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ جو لوگ اس طرح کے تعویذ اور گنڈے دیتے ہیں تو ان کے گھر سے اگر شاید کسی تقریب کی دعوت آتی ہے تو کیا اس کو قبول کرنا چاہیے؟ نہیں، اگر یہ تعویذ اور گنڈے والے ہیں تو اسے دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آدمی کو بہانہ کر لینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں جانا چاہیے۔ جادو کے اثر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو۔ نمبر 2، پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم ان جادو کی باتیں مانتے تھے، اس کے لیے اللہ معاف کرے گا یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم ہے، آپ نے دل سے اللہ سے توبہ کر لی، خلاص اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے انشاءاللہ تبارک۔ حضرت الفاظ کا کیا مطلب ہے اور اس کا استعمال کس آدمی کے لیے بھی کسی آدمی کے لیے کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت یہ ایک احتراماً علی جناب یا جناب کے معنی میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے فرمائیے جناب، آئیے جناب، اس طرح سے حضرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اور معزز لوگوں کے لیے آپ حضرت کا لفظ استعمال کریں، نہ کہ چمار چوڑوں کے لیے کہیں حضرت تشریف لائیے، تو اس میں اس کی عزت سے زیادہ اس کلمے کی بے عزتی ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ لکل مقام مقال، ہر مقام کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ ستاروں کی باتیں کرتے ہیں جبکہ ستارے کمزور ہوتے ہیں، انہیں شیطان یا جن دیکھتے ہیں، اس کی کیا؟ یہ سارا سب شعبدے باتیاں ہمارے یہاں ستاروں کا کھیل، یا یہ پرچوں میں، اخباروں میں، ٹیلی ویژنوں پر، اور یہ تمام سب جو کچھ بھی آتے ہیں، یہ سارے کے ساری شرکیہ چیزیں ہیں۔ نہ ستارے کے اندر کوئی تاثیر، نہ چاند کے اندر، نہ سورج، یہ سارے کے سارے ہمارے آپ کے غلام ہیں۔ کون ہیں؟ سب ہمارے غلام۔ اگر ہم اللہ کے غلام ہیں تو سچے طور پر یہ ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، ہم ان کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، ہم اللہ کے لیے بنائے گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی تاثیر نہیں، کچھ نہ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے معزز اور محترم ترین پتھر جنت سے آیا ہوا حجر اسود، جس کے بارے میں عمر بن خطاب نے کہا تھا انکا لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ ہمارے حبیب کے لب لگے تھے، اس لیے ہم چومتے ہیں۔ اب اس لب پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، سنا دوں؟ ہمارے ہاں ایک بریلوی مولوی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، ہاشمی کی شوشفی، بہت بڑا مولوی، بہرحال مقرر ہے، بڑا کیا، اس نے کہا حجر اسود کو تم چومتے ہو، کالا کالا پتھر چومتے ہو، حضور کے لب لگے تو تم اسے چومتے ہو، تو لب لگا تو تم اسے چومتے ہو، جہاں حضور کا سب لگا ہے اسے کیوں نہیں چومتے؟ پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سمجھ آئی؟ لب لگا تو تم نے چوما، جہاں سب لگا تو مزار کیوں نہیں چومتے ہو؟ اب کیا ہے دیکھیں آپ، کیا ہم زمزم کا پانی کافروں کو پلا سکتے ہیں؟ بے شک پلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہمارا پانی دیکھیں، ہم اپنے عید میں، خوشیوں میں
اپنی اچھی چیزوں میں کفار کو شریک کر سکتے ہیں، شادی ہو، بیاہ ہو، عید ہو، بقرعید ہو، بے شک، لیکن ہم ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو یہ عین اسلام ہے کہ اللہ کی مرضی ہے یہ، لیکن وہ جو خوشیاں مناتے ہیں بتوں اور غیروں کے، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس لیے ایک مومن اس میں شریک۔ ہاں، یہ اب آپ جائیں گنگا جل پیئیں قومی یکجہتی کے نام پر، ہم زمزم پلائیں کیونکہ ہمارا یہ پوتر پانی ہے، اللہ نے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے پیا ہے، فرمایا ہے، لیکن ان کے گنگا جل جہاں کی مردے سڑتے ہیں، جہاں پہ اعوذ باللہ گھسو تو باز آتی ہے، دنیا کی سب سے میلی اور سب سے گندی ترین ندی گنگا ہے کہ نہیں؟ دنیا مانتی ہے، سارے مردے اسی کے اندر جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ آپ اگر بنارس، ہمارے شیخ بنارس میں پڑھ چکے ہیں، ہاں نہیں سلفی ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس پڑھے ہوئے ہیں، تعلیمی اعتبار سے آپ نے وہاں پڑھا ہے، یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے میں بنارس گیا تھا، کشتی میں بیٹھ کے ہمیں احباب نے لے جا کے پورا بنارس کی صبح گھمائی تھی فجر کے بعد۔ ہم نے کہا اتنی بدترین صبح زندگی میں پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اس لیے سڑاد، اتنی بدبو، ایسی لاش کی ابکائی آئی، وہ کوا بیٹھ کے اس کی آنکھوں میں کھود رہا ہے، استغفر اللہ، اس کو اللہ کی قسم لوگ پی رہے ہیں، پوتر سمجھ رہے ہیں، کہاں ہمارا پوتر کہاں ان کا پوتر چل۔ بہرحال زمزم ٹھہر کر پینا کیا ضروری ہے؟ اگر ٹھہر سے مراد کھڑے ہو کر کے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کھڑے ٹھہر کر، میں سمجھتا ہوں کھڑے ہو کر ہی آپ کی مراد ہے، تو کیا خیال ہے؟ کھڑے ہو کر پینا ضروری نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، طلبہ کی مستحب ہے میرا خیال، جہاں تک میرے اپنے علم کی حد تک، غلط ہے تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ادباً مستحب ہے، لیکن بیٹھ کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ امام ضامن کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے 10 روپے کی 15 روپے کی حیثیت آپ پوچھ رہے ہیں؟ یہ کون ہے امام ضامن؟ کون ہے؟ کیا ہے؟ پتہ نہیں کس کبوتر اور بلا پتھر کا نام ہے، اللہ بہتر جانے، بس لوگوں نے بنا لیا۔ ضامن کہتے ہیں نا بھائی، پولیس نے پکڑا، عدالت نے پکڑا، کون ضامن بنتا ہے اس کا؟ اس کو کہتے ہیں ضامن، ضمانت لینے والا۔ تو امام ضامن کو شیطان ہی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ضمان اللہ کے سوا اور کون ضامن ہوتا ہے؟ ہمارا آپ کا ضامن اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ تو یہ امام ضامن، ان کا امام شیطان ہے، اسی کے حوالے کرتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ سب خرافات، اس سے نہیں وہ ہونا چاہیے۔ کیا روحیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، نیک اور بد؟ دونوں کا مقام کیا ہے؟ اصل میں روح جو ہوتی ہے، روح کی تو کوئی کیفیت ہم بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یسألونک عن الروح، قل، آپ سے روح کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، البتہ یہ ہے کہ انسان کا عمل، انسان کے اعمال کے اثرات کی وجہ سے وہ روح بد بھی ہوتی ہے اور نیک بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بری روح ہوتی ہے اور نکالی جاتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب نیک روح ہوتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پاک جو روح ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف راضی اور پررضا۔ تو اس حساب سے انسان کی عمل بد کی وجہ سے، اس کی تاثیر کی وجہ سے اسے روح بد اور روح جو ہے نیک کہا جاتا ہے، ورنہ اس کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور دونوں کا مقام واضح ہے کہ ایک اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے اور دوسرے سجین میں جا کے قید کر دی جاتی ہے۔ کیا بدروحوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا؟ نہیں، یہ جو اصل میں، اچھا یہاں پر ایک بات اور میں بتاؤں، یہ جو بدروحیں یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ صرف اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے مراد، جیسے روح ہم نہیں دیکھتے، شیاطین اور جن ہی ہوتے ہیں، شیاطین اور جن ہوتے، جیسے ہم نہیں دیکھتے شیطان جن کو، انہیں بھی ایک روح کہہ دیا جاتا ہے۔ تو آج کل کے جو لوگ ہیں فلسفی یا جو غیر مسلم، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بدروحیں، فلانا مر گیا تو فلانے راستے سے مت گزرو، اس لیے کہ رات کو 12 بجے وہ سب کو اتر کر کے مارتا ہے۔ روح، اما جو روح چلی گئی جنت میں وہ کبھی دنیا میں نہیں آتی، اور جو بری چلی گئی جہنم میں کبھی واپس نہیں آتی، ہے نا، یہاں دونوں نہیں آتی ہیں۔ یہ سب شیطانی چکر ہے، اور شیطان جو ہے ان کی روحوں میں، جیسے کسی نے کہا ہم نے خواجہ صاحب سے
باقاعدہ بالمشافہ گفتگو کریے، ہاتھ ملایا خواجہ صاحب فلاں، وہ خواجہ وجہ نہیں ہوتے، وہ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ وہ وہی بدروح جس کو کہہ لیں آپ، یعنی شیطان، وہ ان کی شکل. اب آپ نے خواجہ صاحب کو دیکھا ہے جو آپ پہچان لیں گے خواجہ صاحب. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں جیتے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے. استغفر اللہ. تو وہ اللہ کے رسول تھوڑی ہوتے، اس کو یہ معلوم کہ اللہ کے رسول کو اس نے دیکھا اللہ کے رسول کیسے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی زندہ تھے اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ نہیں پہچان پاتے تھے. ایک عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، اللہ کے نبی گزرے اور آپ نے کہا کہ اے عورت صبر کر، صبر کر، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اچھا اجر دے گا. اس نے کہا تمہارے اوپر گزرتی تو تم سمجھتے، میرے اوپر گزری ہے تو میں رو رہی ہوں اپنے بچے کے لیے. جب اللہ کے نبی چلے گئے تو کسی نے کہا کہ تجھے پتا ہے وہ کون تھے؟ مجھے کیا معلوم کو، حالانکہ وہ صحابیہ ہیں، مومنہ ہیں، مسلمہ ہیں. کہا مجھے نہیں معلوم کون تھے. ارے بولے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ بیچاری دوڑی دوڑی آئی اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی میں صبر کرتی ہوں میں صبر. تو آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، پہلی جو مصیبت آتی ہے وہاں صبر، وہ ہے اصل صبر، وہاں صبر کرنا. جزا فضا رود ہو کر کے تو آدمی چپ ہی ہو جاتا ہے، پھر کہے میں صبر کرتا ہوں تب کیا صبر ہے کہ نہیں. الصبر عند الصدمۃ الاولى، پہلا جو ٹکر لگے وہاں صبر کر لو، یہ ہے اصل صبر. سمجھ بات ہے. تو وہ زندہ تھے تو اللہ کے نبی کے ساتھ کو نہیں آتے تھے. بتو من منکم محمد، اللہ کے نبی بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بیچاری نہیں جانتے. آج 14 صدی کے بعد یہ مولا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ آئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا باقاعدے. یہ سب بکواس ہے، یہ سب شیاطین ہے. جیسا شیطان نے شیخ عبد القادر جیلانی کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اے عبد القادر جیلانی منہ پر دیکھا تو ایک چمکدار روشنی، میں تیرا اللہ بول رہا ہوں، تیری عبادتوں سے میں اتنا خوش ہوا ہوں ریاضتوں سے کہ ہر حرام چیز تیرے لیے حلال کر دی. جب انہوں نے یہ سنا کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مردود تو ابلیس لگتا ہے. جب تک وہ دھواں کالا سا ہو گیا، کہا جا تجھے تیرے علم نے بچا لیا. کہا مردود چلتے چلتے گمراہ کرا، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا گمراہی سے. کیونکہ جو چیز نبی کے لیے حرام حلال نہیں ہوئی، مجھ جیسے گنہگار کے لیے حلال کیسے ہو سکتی؟ یہ علم ہے، یہ علم ہے. ورنہ ایسے عابد عبادت گزار تو ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جناب یاری رات کو عبادت کرتے کرتے شیطان نے کہا چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں عبادت جاہلوں کا کیا حال ہوتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے. کہا چلو، کہا علم والے کو بھی دکھاؤ. چلے میں امام صاحب مسجد میں جا رہے تھے، نماز تکبیر ہو رہی تھی. کہا امام صاحب سنو، تکبیر ہو گئی، نماز کھڑی ہو. کہا رہے بس یہ بتاؤ یہ سوئی کا جو ناکا ہے یہ بتاؤ اس کے اندر اونٹ اللہ تعالیٰ چاہے تو اونٹ داخل کر سکتا ہے؟ کہا مردود شیطان یہ تو اونٹ کی بات کر رہا، اللہ چاہے تو پوری دنیا اس میں داخل کر دے. کہا بھاگو بھاگو بھاگو، دیکھو اس کو یہ علم والا ہے، اس کو پتا ہے اللہ کی حقیقت کا. چلو چلتے ہیں. رات کو ایک جاہل کے پاس گئے در پر سفید لباس پہنے اور گدھے کو خوب سجایا سنوارا براق بنا کے گئے. دروازہ کھولا، کہا کون؟ کہا جبریل امین. کہا اللہ، تو بھاگ کھل گئے میرے. جبریل امین. کہا کیوں؟ کہا اللہ نے تمہاری عبادتوں سے ریاضتوں سے خوش ہو کر تمہیں معراج میں بلایا. کہا سن لی اللہ نے؟ کہا سن لیا، ہے نا. لیا اس کو، بٹھایا سجایا خوشبو سے. کہا چلو لے کے گئے اور جا کے ایک گڈھے میں ڈھکیل دیا اس کو. کہا معراج؟ کہا یہی تیری معراج ہے ذلیل آدمی. کہا دیکھ اس جاہل کو جہالت نے مار دیا، دیکھ یہ بڑا عبادت گزار تھا، اس کو علم ہی نہیں تھا. ابے معراج رسولوں کی ہوئی، نبی کی ہوئی، اس ذلیل کی معراج ہو سکتی ہے؟ تو وہی بات ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. صحابہ کرام زندگی میں کبھی بھی خواب کسی صحابی کا نہیں دکھائی دیتا کہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہا ہو کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا. لیکن آج 2-4 ٹکا کے سجدے کر لیے تو جناب علی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، دست رسی کر رہے ہیں، بادلوں میں آ رہے ہیں، وہ پہ خرافات سب شیطانیت. اللہ تعالیٰ ایسے شیاطین سے محفوظ رکھے. بولو آمین. کیا بیڑی بنوانا بیچنا یا پینا کسی مجبوری کی وجہ سے جائز؟ ابھی کچھ دنوں پہلے باقاعدہ ٹی وی میں ڈسکس عدالت میں چل رہی تھی کہ بیڑی کے اوپر جس طرح سگریٹوں پہ لکھا جاتا ہے کہ تمباکو پینا کھانا یہ ہیلتھ کے لیے مضر ہے، کیا بیڑی پر لکھا جا سکتا ہے؟ تو عدالت نے کہا نہیں لکھو، اس لیے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کی روزیاں جڑی ہوئی ہیں، محروم ہو جائیں گے. میرے عزیز یہ حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. حلال روزی کمائیے اور حلال روزی ڈھونڈیے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، حلال روزیاں ڈھونڈو گے اللہ دے گا، لیکن ایسی کمائی کھانا بنانا حرام ہے.
ٹھیک ہے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.